جی السلام علیکم سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید آپ لوگوں کو. جی آیا نو ہنستے واسطے رہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھروں میں روشنیاں رکھے. اور سفر طے کرتے کرتے 2020 جب بسم اللہ کر رہی تھی مجھے نہیں یقین تھا کہ میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں تک پہنچ پاؤں گی. لیکن جتنی زندگی اس نے بخشی ہے، جتنی سانسیں اس نے ہمیں مہلت دی ہے، وہ تو ہمیں جی کے جانا ہی جانا ہے. وہ تو ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے، ہم ان سے جو ہے ان سانسوں سے وہ تو گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں تک اگر سفر پہنچایا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی آسان ہوتا جائے گا. یہاں تک پہنچنا یعنی اب ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں سپٹمبر کے آخری ہفتے کے اندر. نئے جوائن کرنے والوں کے لیے سامیہ خان کا جی آیا نو، اور نئے سبسکرائبر کو تھوڑا بہت مجھے اپنا انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے کہ جی میں سامیہ خان ہوں. میرے پاس اللہ تعالیٰ نے 4 علم دیے ہیں: اسٹرولوجی، پھر نیومرولوجی، پھر پامسٹری، چوتھا ہے کارڈز ریڈنگ. ٹیرو کارڈز نہیں مجھے آتے، عام یہ پتے ہیں جن پہ آپ لوگ گیمز کھیلتے ہو، میں نے ان کو پڑھنا سیکھا. اور ہر علم کی لاجک میرے پاس موجود ہے جو کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ اگر ان میں کوئی حقیقت نہ ہوتی ہاتھ کی لائنز میں تو ایک آدمی کا فنگر پرنٹ دوسرے آدمی کے ساتھ کبھی میچ بھی نہ کر پائے. اللہ کی حکمت ہے. کچھ لوگوں کا ان پہ مکمل عبور ہے، لیکن میرا جو عبور ہے یا میری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ذائچہ ہے. ہاں، میں آپ کے ہاتھ کو آپ کے ذائچے کے ساتھ ملاتی ضرور ہوں. نمبرز پہ میرا بہت بلیو ہے، میں نیومرولوجی پہ میرا بہت بلیو ہے، اور اس کو بھی میں آپ کے ذائچے کے ساتھ چیک کرتی ہوں. آپ کا نام، ماں باپ جو آپ کا نام رکھتے ہیں وہ سب سے بڑا آپ کا تحفہ ہے زندگی کا، آپ کا نام جو ہے. تو نام ہمیشہ مطلب کو سوچ کے رکھیے. ایسے نہیں کوئی فیشنی سا نام آیا جیسے اکثر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو فلمی ستارے ہیں ان کے نام اصل میں کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کے وہ نام رکھے گئے ہوتے ہیں. جیسے ریشم جی ہیں، ان کا نام سائمہ ہے اصل میں، تو جو سائمہ ہے ان کا اصل میں نام پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اسی طرح ان کے کچھ اس نام، تو وہ نام ضرور سوچ کے رکھیے جس کا مطلب اچھا ہو. مطلب پہ غور کیجیے گا نام کے بہت زیادہ، اور اگر ہو سکے تو نام کو ذائچے کے ساتھ، یعنی جو اگر آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ ہے تو اس کا میچ ضرور کرا لیجئے، کیونکہ نام پہلا تحفہ ہے جو آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہوتا ہے. تو کسی بھی جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، آپ کا کوئی بھی ریلائبل وہ ہو، اسٹرولوجر ہو، آپ کا کوئی ریلائبل، اکثر لوگوں کے پیر و مرشد ہوتے ہیں، تو ضرور ڈسکس کر لیا کیجئے نام رکھتے ہوئے، یا کوئی اچھا سا قرآن پاک سے نام نکال کے جو ہے وہ آپ رکھا اور نام کا صدقہ دے دیا کیجئے، کیونکہ نام میں نے پہلا تحفہ یہ. دوسری بات یہ کہ جو ہے جب آپ ملتے ہیں میرے سے 1 آور کی ریڈنگ ہوتی ہے، جب آپ ٹیلی فون پہ ہیں تو 30 منٹ کی ریڈنگ ہوتی ہے، 30 منٹ کی. اللہ کا شکر ہے کہ میرا کلائنٹ جب مجھے یہ کمپلیمنٹ دیتا ہے کہ آپ نے سارے جواب تو خود ہی دے دیے، ہمیں سوال پوچھنے کی نوبت نہیں پیش آئی، تو یہ میرے لیے ایک بگ کمپلیمنٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب کلائنٹ آتا ہے تو میں اس کو کہتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ مجھے صرف اپنی انفارمیشن دیجئے اور آپ بیٹھ جائیے. آخری 10 منٹ آپ کے سوال ہوں گے جو میں نہیں کور کر پاؤں گی. اور یہ جو نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، اس نمبر کے علاوہ میں کسی قسم کے میڈیم پہ اویلیبل نہیں ہوں. کوئی الیکٹرانک میڈیا، کوئی پرنٹ میڈیا، کسی جگہ میں اویلیبل نہیں ہوں. بہت سارے لوگوں کو میرے نام پہ لوگوں نے بے وقوف بنایا. مجھے بہت افسوس ہے، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. جو اللہ کتنا رزق آپ کما لیں گے. ایک بندے کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ میں نہیں ہوں، کیونکہ میری ایک لینگویج ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے. اور اپنی انفارمیشن، کسی نے تو یہ بھی کیا کہ انفارمیشن لے کے کسی جگہ سے وہ نکال لی ہوں گی ڈال کے ان کو. میں تو یہ کرتی نہیں. میں آپ سے آپ کی انفارمیشن تب لیتی ہوں جب آپ میرے اس جگہ پہ مہمان ہوتے ہیں، یا ٹیلی فون پہ اس وقت آپ سے مانگتی ہوں جب آپ کا میرا ٹیلی فون سیشن سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ جو نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے 0302
4447771 اس نمبر کے علاوہ میں کسی اور جگہ اویلیبل نہیں ہوں. پلیز مائنڈ اٹ. کسی کے ہاتھوں بے وقوف مت بنیے گا. اور جس نمبر پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں نا، وہ صرف اس وقت آن ہوتا ہے جس وقت آپ کا ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بند کر دیا جاتا ہے. تو اس نمبر پہ ٹرائی کرنے کی بے وقوفی نہ ہی کیجیے. ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ اس نمبر پہ 0306 ہے اس کا کوڈ، نمبر سیم یہی ہے 4447771. آپ ٹیکسٹ کی شکل میں میسج چھوڑ دیں. اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا، آپ کو کوئی ارجنسی ہے، تو میں آپ کی سفارش اس خاتون کو کرتی ہوں تاکہ آپ کا ایمرجنسی ٹائم میرے ساتھ بنایا جائے. میں آپ کی میسج کا اسکرین شاٹ لے کے ان کو بھیجتی ہوں، پھر وہ آپ کو رابطہ کرتی ہیں، کیونکہ وہ میں نہیں کر سکتی ہوتی. اگر میرے پاس اتنا وقت ہو تو میں خوشحال نہ ہو جاؤں. تو میرے ساتھ تعاون کیا کریں. میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیٹھی بھی ہوں، اور میرا تو خیر آپ لوگ میرے پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے، میرا خود بریڈ اینڈ بٹر یہی کام ہے. تو جب انسان اپنی روزی کمانے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. ہاں یہ ایک میری کوالٹی مجھے جو اچھی لگتی ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ایک ٹی وی شو میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنی کون سی 3 عادات ہیں جو آپ خود کو بہت پسند ہیں. تو اس میں حالانکہ آپ یقین کریں کہ مجھے اس کام کا شوق نہیں ہے، یہ میں آپ سے سچی بات کر رہی ہوں. مجھے اس کام کا بالکل شوق نہیں ہے. اس کام کو یوں ہی سمجھ لیجئے میں نے صرف رزق کمانے کے لیے اللہ نے میرا اس میں ذریعہ بنا دیا. کیونکہ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر رزق کمانے کی صلاحیت ڈال دی جاتی ہے. آپ نے اسے ایکسپلور کرنا ہے، پھر آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے اور ایمانداری سے چلنا ہے. رستے دریاؤں میں بنتے چلے جائیں گے. میرے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا. بچپن سے میں پیش گوئیاں کر دیا کرتی تھی اور پوری بھی ہوتی تھی. چھوٹی سی تھی، لوگوں کے ہاتھ دیکھنا شروع ہو جاتی تھی، پوری بھی باتیں ہو جاتی تھی. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا چیز ہے، یہ تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. پھر زندگی کے فیلیئرز نے مجھے اس کام میں ڈال دیا. لیکن جب یہ میری روزی بن گئی اور یہاں سے مجھے رزق آنا شروع ہوا، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کام سے جو عشق ہے نا، وہ پھر جو ہے آپ کو وہ کیسے راستے بناتا ہے، کیسے وہ آپ کی مدد ہوتی ہے. یہ میں نے اللہ کے معجزے اپنے ساتھ دیکھے ہیں. مجھے یاد ہے جب 2009 میں نکلی تو میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ میاں میں نے کسی سے سفارش نہیں کرنی، میں نے کسی کے آگے جھکنا نہیں. تو نے مجھے اس کام میں ڈالا ہے نا، آپ میرے لیے راستے بنائیں گے. اور میرے رب نے سچ مچ ایسا کیا. مجھے مردوں میں کام کرنا مشکل لگتا تھا. اللہ پاک نے میں یہ اللہ میں تو میری گھر کی چھت کے اندر رزق دے. میں صدقے جاؤں اس کی شان کے کہ اس نے میری گھر کے اندر مجھے رزق دیا. کیونکہ مجھے مردوں میں کام کرتے ہوئے مشکل پیش آتی تھی. میں دفتروں میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی، اور زندگی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ خود ہی کما. تو اب خود کمانے کے لیے 2 ہی راستے تھے. اللہ پاک نے گھر میں رزق دیا، گھر میں جو ہے وہ میرے لیے راستے آسان کیے. میں تو جتنا شکر ادا کروں اس کی ذات کا کم ہے کہ اس نے میرے لیے جو آسانیاں پیدا کی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے راستے آسان کریں. تو یہ ہے انٹروڈکشن نئے جوائن کرنے والوں کے لیے. آج میں آپ کا کوئی لمبا ٹائم نہیں لوں گی، کیونکہ اب میں نے لمبا ہاروسکوپ دینا ہے. یہ ہم نے 21 سپٹمبر سے لے کے 30 سپٹمبر تک کا میں نے ہاروسکوپ بنایا آپ کے لیے. تو میں نے کہا کہ 3 دن تھے اگلے ہفتے کے، تو میں نے کہا اس کو اینڈ کر دوں تاکہ پھر ہم اکتوبر سے بسم اللہ کریں گے. اللہ نئی بسم اللہ اچھی کرے. تو چھوٹی سی بریک لوں گی، پانی پیتی ہوں اور واپس آتی ہوں. آپ کہیں نہیں جائیں گے، میں واپس آ رہی ہوں. جی ویلکم بیک سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور پہلا ستارہ برج ایریز یعنی کہ برج حمل والے جو لوگ ہیں، جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، جن کا ستارہ اردو میں جن کا نام انگلش میں اے سے، آئی سے، یو سے، ایل، ای، وائی سے شروع ہوتا ہو، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. ہمارے بڑے محترم سے ایک اسٹرالوجر ہیں، اچھے انسان ہیں، اجمل صاحب. مجھے آج بھی جب ملے تو کہنے لگے آپ کا، حالانکہ وہ خود اسٹرالوجر ہیں، تو بڑی بات ہے کہ کسی کو صلاح دیں، بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے یہ.
تو مجھے کہنے لگے کہ میں جو ہے نا جب ایریز سنتا ہوں آپ کا تو بس اپنا سن کے بس میں اس کے بعد کلوز کر دیتا ہوں. میں کہ یار یہ تو زیادتی کرتے ہیں, میں اتنی محنت کرتی ہوں 12 ستاروں پہ. خیر یہ سب لوگ یہی کرتے ہیں. اب مجھے پھر میرے لیے مجبوری ہو گئی کہ میں ہر ڈیٹ کو اس میں مجھے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, مجھے محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے. مجھے اب تو یہ ہو گیا کہ بس ہر ستارہ میں نے اکیلے سنانا ہے. جیسے ایریز یعنی کہ برج حمل والے جو لوگ ہیں, یہ جی میں نے 21 سے ہم نے سٹارٹ کیا. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا 20 اور 21 کی تاریخوں میں کہ اپنے مال کی نیت سے سپٹمبر کی جو 2 ڈیٹس تھیں کہ اپنا صدقہ دے دیجیے گا. یہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے بولا تھا. تو 21 اسی کی کنٹینیوٹی بھی چل رہی ہے. اسی لیے اس 22 سپٹمبر سے لے کے 26 سپٹمبر تک اب جا کے جو ہے ایریز آپ کا جو بزنس ہاؤس ہے نا, اب آپ کے توقعات کے مطابق اس میں آپ کو سانس آنی انشاءاللہ شروع ہوگی. بہت ڈرایا میں نے آپ لوگوں کو, بہت اس وقت تک میں کھینچ کے لائی ہوں. اور شکر اللہ پاک کا کہ ایک ستارہ 13 سپٹمبر کو ہی ٹھیک ہو گیا تھا, دوسرا جو ہے وہ 29 سپٹمبر کو سیدھا ہو جائے گا. اب آپ اپنے بزنس ہاؤس میں رسک بھی لے سکتے ہو, آپ اس میں نئی جدتیں بھی پیدا کر سکتے ہو, آپ نئے بزنس وینچرز بھی لانچ کر سکتے ہیں. تو اب آپ کا وہ جو ہاؤس ہے وہ وہاں پہ کم از کم ہمیں مکمل گو ہیڈ ملتا ہے کہ ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کھل کے اس میں کھیل سکتے ہیں. پھر آپ نے اگلے جو 4 دن ہیں یعنی سپٹمبر کی جو آخری 4 دن ہیں 27, 28, 29 اور 30 سپٹمبر, یہ آپ نے اپنا صدقہ لازمی دینا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو 20 اور 21 سپٹمبر میں کہا تھا, آپ نے 27, 28, 29 اور 30, جن لوگوں کو اردو کی کاؤنٹنگ نہیں آتی انگلش میں بتا دوں 27 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر تک آپ نے اپنا اس 4 دنوں کی نیت سے کچھ بھی آپ نے ایریز اپنا صدقہ دے دینا ہے. ہو سکے اگر آپ باہر ہیں, کوئی لینے والا نہیں ہے, آپ چینی کا پیکٹ لیجئے اور آپ کے کسی جگہ لان میں چیونٹیاں ہیں, کچھ ہے, آپ ان کو کھانے کے لیے ڈال دیجئے, لیکن صدقہ ضرور دیجئے گا. اور ان دنوں میں تو ضرور اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کیجئے گا, دعا کیجئے گا, جھکیے گا, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی انشاءاللہ آفت سے محفوظ رکھیں. کیونکہ ادھر فرسٹ ہاؤس میں میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ہفتے سے کہنا شروع کیا ہے کہ مارس بڑا دبنگ ہو گیا ہے, الٹا چل رہا ہے. تو یہ 4 دن اپنی آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے. فائنینسز میں فلکچویشن رہ سکتی ہے, یہ ضرور ہے. سسرالی رشتہ داریاں, خاندانی رشتہ داریاں آپ کی سپورٹ میں نظر آتی ہیں. دفتری معاملات ہیں وہ بھی آپ کی سپورٹ میں نظر آتے ہیں. لو لائف بالکل اب آپ کو مایوسی اس میں نظر نہیں آتی, بلکہ بالکل اس وقت جیسے آپ چاہیں گے ویسے ویسے آپ کا جو پارٹنر ہے وہ بیہیو کرے گا. بچوں والی سائڈ سے بھی حالات ایریز اطمینان بخش ہیں آپ لوگوں کے. جو ایریز بہنیں بچہ کنسیو کیے ہوئے ہیں یا کرنا چاہتی ہیں اس میں بھی ستارہ پروٹیکٹیو جا رہا ہے. ازدواجی زندگی میں شکر اللہ پاک کا کہ اس وقت بھی ایک ستارہ ایسا ہے جو کہ آپ کے تعلقات کو پروٹیکشن دے رہا ہے. ابھی بھی ایک ستارہ ایسا ہے, لیکن جب یہ یہاں سے نکلے گا اس کے بعد جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ 2 ستاروں نے تھوڑا سا آپ کے لیے مشکلات جو رکھنی ہے اکتوبر اور نومبر میں, تو آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے 14 نومبر 2020 تک کہ آپ کے آپس کے رشتے کا کوئی بھی ڈیزاسٹر نہ ہو. یہ بس آپ لوگوں نے خاص احتیاط رکھنی ہے. باقی الحمدللہ اللہ پاک آسانی دے. جو کیریئر ہاؤس ہے وہ آپ کا اچھا ہونے جا رہا ہے, آپ کی ساکھ بہتر ہونے جا رہی ہے. پھر آپ کا جو ہے سوشل تعلقات میں اب آپ کو اچھا لگے گا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹیو ہوتے ہوئے. اور بزنس اگر نیا لانچ کرنا چاہتے ہیں یا جو بزنس پہلے رینگ رہا تھا اب اس میں آپ کو لگے گا کہ یہ صحیح پٹری پہ چیزیں میری آتی جا رہی ہیں. تو
طے کیا پایا کہ صرف 27 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر تک آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے، باقی دنوں میں الحمدللہ 22 آف سپٹمبر سے 26 سپٹمبر تک چیز کوئی نہ کوئی ایسی اچھی ہو رہی ہے آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ، یا کوئی اوورسیز ٹرپ آ سکتا ہے، بچوں کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری کریئر میں اپنی پڑھائی میں ان کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے، کوئی مقدمہ آپ کی فیور میں ٹرن لے سکتا ہے، جو ہے کسی اس میں کاغذی کارروائی کہیں پھنسی ہوئی تھی وہ آپ کی فیور میں چیزیں آ سکتی ہیں، تو چیزیں الحمدللہ آپ کی فیور میں نظر کچھ جگہوں پہ آ رہی ہیں جو وہ آپ سے ڈسکس کیا ہم نے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف جو کہ ہے ٹورس یعنی کہ برج ثور۔ اردو میں جن کے نام بے سے اور انگلش میں جن کے نام بی سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ اچھا جی، 21 اور 20 جو پیچھے والی گزری ہے سپٹمبر کی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اپنے گھر میں کوئی جھگڑا کوئی فساد نہیں مول لینا، کیونکہ ستارہ کوشش کرے گا بھڑوانے کی لڑوانے کی، تو ان 2 دنوں میں آپ یہ احتیاط رکھیے گا کہ آپ کسی قسم کا بھی وہ نہ ہو جھگڑا آپ کے پارٹنر کے ساتھ، تاکہ آپ کو وہاں پہ کوئی بھی ایشو نہ بنے اپنی ذاتی زندگی کے اندر۔ تو جو ہے جو اس میں آگے چلتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹس وائز، 22 اور 23 سپٹمبر ان 2 تاریخوں میں آپ نے کوشش کریں کہ اگر کوئی خرچہ آپ کو کرنا بھی پڑتا ہے تو ایک بار اس کو ریویو کر لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ غیر ضروری نہ ہو اور پھر آپ کو لگے کہ میں یہ سامیہ کی بات سنی لیتا، پیسے شکر ہے آتے رہیں گے لیکن فضول خرچی کیوں کرنی، ٹھیک ہے نا، تاکہ کسی بھی مشکل وقت کے لیے آپ کا اپنا بیک لاگ رہنا چاہیے۔ تو 22 اور 23 کی تاریخوں میں اگر کوئی بڑا خرچہ کرنا بھی پڑتا ہے تو وہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اسی طرح 24 سپٹمبر سے ماشاءاللہ 28 سپٹمبر تک سٹوڈنٹس کے لیے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ جو سٹوڈنٹس ہیں کوئی گڈ نیوز، کسی جگہ ایڈمیشن کی، پڑھائی کے کسی رزلٹ کی، کسی مقدمے میں کامیابی آپ کو مل سکتی ہے، کوئی پیپر ورک آپ کا آپ کی فیور میں ریزالو ہو سکتا ہے، کوئی ویزا امیگریشن پرابلم آپ کو لگے گا جیسے چیزیں آپ کی فیور میں ٹرن لے رہی ہیں، یا جو ہے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہاں پہ ایک اچھا ٹائم ہے۔ اچھا، اس کے بعد 28 سپٹمبر تک تو چیزیں بالکل آپ کی فیور میں ہیں۔ 29 اور 30 سپٹمبر ان 2 ڈیٹس میں پلیز آپ نے دوستی کے نام پہ کوئی دغا نہ آپ کے ساتھ کر جائے، تو 2 تاریخوں میں محتاط رہیے گا، کوئی آپ کو ڈچ نہ کر جائے دوستی کے نام پہ، تو اس وقت ذرا سا محتاط رہیے گا۔ اور اگر کسی دوست پہ غصہ بھی آتا ہے آپ نے اس وقت ان 2 دنوں میں بھی اگنور کرنا ہے، آپ نے کوئی اظہار نہیں کرنا اپنے غصے کا۔ اچھا، دوسرا، پہلی میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اپنی گاڑی بہت دھیان سے چلانی ہے، دوست نما دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، حاسدین چھپے ہوئے دشمنوں سے، کرونا بھی انہی میں سے ایک دشمن ہے، تو اپنی بہت کیئر کیجیے گا۔ دوسرا، اپنے بلڈ پریشر کا بہت دھیان رکھنا ہے، کوئی بھی چیز آپ کے اعصابی سسٹم کو نہ چھیڑے، کوئی بھی دکھ جو ہے وہ آپ کے جو ہے نا وہ جیسے یہ جو ہے بلڈ پریشر ٹائپ چیزیں یہ نہ، اور آپ کے اعصابی سسٹم کو نہ چھیڑے، بس یہ بہت دھیان رکھیے گا۔ پیسوں کے لیے قسمت فیسیلیٹیٹ کرتی رہے گی آپ کو، گھر والے جو ہیں وہ اس وقت آپ کی سپورٹ میں نظر آتے ہیں، جو آپ کے بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس، آپ کا ہوم لینڈ، وہاں پہ اللہ کے فضل سے سکون ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر کی کوئی تزئین و آرائش کی بسم اللہ کریں، کوئی نئے فیصلے کریں جس میں آپ کا دل چاہے کہ میں اپنے گھر میں کچھ پازیٹیو سٹیپ کروں اور گھر کو سجاؤں، یا اس طرح کا کوئی بھی آپ سٹیپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، ہیلتھ ہاؤس میں اور جاب ہاؤس میں ابھی تو ستارے پروٹیکٹیو چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔
آپ نے اپنے جاب ایریا میں بھی احتیاط کرنی ہے، آپ نے کسی قسم کی کوئی لاپرواہی یا غفلت نہیں کرنی۔ اس طرح جو آپ کے ماتحت ملازمین ہیں، آپ نے ان پہ بھی نگرانی ذرا سخت رکھنی ہے، یا جو آپ کے جیسے کولیگز ہوتے ہیں، ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی ہے بنی بنائی رکھیں تاکہ کسی کو بھی موقع نہ ملے بیک سٹیبنگ کرنے کا۔ یہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے تاکہ کسی کو بھی بیک سٹیبنگ کا موقع نہ مل سکے، چاہے وہ آپ کا گھر کا نوکر ہے یا آپ کا ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے بہت محتاط رہنا، اپنی ہیلتھ سے بھی لاپرواہی نہیں کرنی ہے آپ نے، یہ آپ نے خاص طور پہ اس چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ باقی الحمدللہ پیسوں کا کرم گاہے بگاہے ہوتا رہے گا، اس کی کوئی ہمیں آپ کے لیے ٹینشن نہیں ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، 22-23 میں محتاط رہیے گا، پیسے نہ خرچے جائیں زیادہ۔ 24 سپٹمبر سے 28 سپٹمبر تک دن میں نے آپ کو بتایا کتنے فرنٹس پہ آپ کے لیے سپورٹیو دن ہے، اس کو چاہے ریوائنڈ کر کے سن لیجئے۔ 29 اور 30 میں کوئی دوستی کے نام پہ نہ دھوکہ دے جائے، تو ذرا سا ان 2 تاریخوں میں محتاط رہیے گا۔ تو الحمدللہ گھر کی سپورٹ اچھی ہے، پیسے بھی آتے رہیں گے، ابھی جاب یا ہیلتھ بھی کوئی خطرے میں نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے اپنے خفیہ دشمنوں سے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اگلا ستارہ جیمنائی یعنی کہ برج جوزا۔ انگلش میں جن کے نام کے یا کیو سے شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ جی جیمنائز، پہلے تو میں آؤں گی دنوں کی کہانی کے اوپر۔ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ 20 اور 21 سپٹمبر اپنی ہیلتھ کی نیت سے اور اپنے جاب کے پریشر کو مینج بھی کرنا ہے، اور اس نیت سے آپ نے اپنا صدقہ بھی دینا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے ضرور میں نے آپ کو یہ وارن کیا ہوگا، آپ میرا ریکارڈ نکال کے بھی چیک کر سکتے ہیں جیمنائز۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اگلی تاریخ کے اوپر۔ 22 اور 23 سپٹمبر میں الحمدللہ اس وقت پرسکون نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی بات رشتے کی طے پا جائے، گھر میں اگر کوئی چپکلش تھی تو ان 2 دنوں میں سارٹ آؤٹ ہو جائے، یا آپ کا جو کاروباری رفیق ہے اس وقت جیسے آپ اسے سمجھانا چاہیں گے وہ آپ کی بات کو مانے گا بھی، اوبے بھی کرے گا انشاءاللہ، اور وہاں پہ ایک جو ہے مفاہمتی ہمیں نوٹ پہ چیزیں اچھی نظر آتی ہیں۔ پھر 24، 25 اور 26 کی جو تاریخیں ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بہت دیر روکا ہے، رک جائیے، بڑے فیصلے نہ کیجئے، چاہے وہ وراثتی معاملات ہیں یا سیلنگ بائنگ ہے، اب آپ کھل کے کھیلیے گا۔ اب میدان آپ کا ہے، گھوڑے بھی آپ کے، ہاتھی بھی آپ کے، میدان بھی آپ کا۔ تو جو وراثتی معاملات میں ہمیں تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اب آپ اپنے سیف ٹائم کے اندر آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ جو ہے زمین جائیداد خرید و فروخت جو اس وقت چیزیں ہیں، اب آپ کھل کے کھیل سکتے ہیں، میرے رب نے چاہا تو آپ سیف ہیں انشاءاللہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اوپر جو ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی 27 سے لے کے 30 تاریخ تک جو ہے یہ ڈیٹس بھی الحمدللہ آپ کی سپورٹ میں ہیں۔ 27th، 28th، 29th اینڈ 30 سپٹمبر کریئر میں بھی سپورٹیو ہے، اسی طرح سپورٹیو ہے یہ آپ کے اگر انٹرنیشنل کہیں ٹریول کرنا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں جیمنائز ان کے لیے بھی ڈیٹ سپورٹیو ہیں۔ اگر آپ نے اپنے مقدمے کی کوئی ڈیٹ آپ کے پاس آپشن ہے تو ان 4 دنوں میں ڈیٹ لے لیجئے، کوئی پیپر ورک نکلوانا ہے تو ان 4 دنوں کو اویل کر لیجئے گا، کوئی بزنس اہم کانٹریکٹ سائن کروانا ہے تو ان 4 دنوں کو اویل کیجئے گا، جو کہ شروع ہوتے ہیں بلکہ میرے حساب سے 24 بلکہ 22 سپٹمبر سے شروع ہو گئے ہیں۔ 22 سپٹمبر سے شروع ہوتے ہیں اور یہ 30 سپٹمبر تک میدان اور ہاتھی گھوڑا سب آپ کے ہیں جیمنائز۔ صرف آپ نے کیئر کیا کرنی ہے، دوستی کے نام پہ کسی سے ڈچ نہیں ہونا، یا دوستوں سے اس وقت توقعات نہیں وابستہ کرنی، یا اگر کوئی خواہش ایسی ہے جس کی
ایسے لگ رہا تھا جیسی وہ پوری ہونے والی اور پھر ہچز آ گئی ہیں، اس میں آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. وہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ 14 نومبر تک وہ ستارہ وہاں پہ ایک فرنٹ پہ، تو اللہ پاک نے ہر فرنٹ پہ تو سب کچھ اچھا نہیں لکھا ہوتا، کہیں نہ کہیں کسی فرنٹ پہ چیزیں کمزور بھی ہوتی ہیں. تو وہ فرنٹ وہاں پہ تھوڑا سا ویک ہوا ہوا ہے کہ دوستوں کے معاملے میں ججمنٹل نہیں ہونا، اور اگر کسی خواہش کے پورا ہونے میں کہیں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ 14 نومبر تک وہ ستارہ ذرا سا الٹا وہاں پہ چل رہا ہے، تو آپ نے اس کی پریشانی نہیں لینی. اچھا، اسی طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی رشتہ داریاں، وہ آپ کی بالکل جیمنائز آپ کی فیور میں چلیں گے اس وقت انشاءاللہ. نئے رشتے بھی بن سکتے ہیں، اچھے گھر، اچھے بر بھی مل سکتے ہیں، من پسند شادی کے بھی 100% اوپر سے امکانات ہیں. لو لائف کی سکسیس بھی اس وقت جو ہے یہاں پہ نظر آتی ہے، نئے رومانس ہونے کا چانس ہے. بچوں کی طرف سے اطمینان بخش صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں کو آپ نے زیادہ وقت دینا ہے، آپ نے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. اس وقت بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، کیونکہ ایک ستارہ ہمیں وارن کر رہا ہے کہ ہم آپ کو بھی سمجھائیں کہ تاکہ آگے جا کے کوئی شکایت پھر آپ کا موڈ خراب نہ کر دے. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، اور جس کا نام ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان. انگلش میں جن کے نام ایچ یعنی ہنی والا ایچ سے شروع ہوتے ہیں، اردو میں ہے حلوے والی یا ہاتھی والی ہے، ہانیہ جیسے نام ہو گیا، تو وہ بھی برج کینسیرین سے یعنی برج سرطان سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. تو پہلے میں آتی ہوں جی دنوں کے اوپر. پچھلے ہفتے کی کنٹینیوٹی میں 20 اور 21 میں نے آپ کو بولا تھا کہ اپنے بچوں کی نیت سے صدقہ دے دیجئے گا، یا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی لو لائف میں بہت زیادہ کوئی ہائی ہوپس اس وقت مت رکھیے گا، تاکہ جو ہے کوئی چیز، کوئی اختلاف، کوئی جو ہے وہ آپ کا موڈ خراب نہ کرے. اچھا، اس کے بعد جی میں آگے چلتی ہوں. تو 22 اور 23 جو سپٹمبر کی جو ڈیٹس ہیں، 22 اور 23 سپٹمبر، ہیلتھ ایریا میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے تھوڑا پرابلم پیدا کر سکتی ہے. ہیلتھ ایریا میں یا جاب میں اوور پریشر جو ہونا، وہ آپ کے لیے تھوڑا پرابلم پیدا کر سکتا ہے، جاب ایریا. پھر اسی طرح کو ملازم کی ٹینشن آپ کو پریشان نہ کر دے، جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے نہ کہیں آپ کا موڈ بگڑ جائے. تو یہ ان فرنٹس کے اوپر یہ 2 دن اللہ نہ کرے کہ آپ کو آزمائیں، لیکن اگر آزمائیں تو 2 دن کی بات ہے، گزر جائیں گے. پھر اچھا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 24، 25 اور 26 کے جو دن ہیں، اس میں الحمدللہ اب آپ کو رشتے کی وارمتھ ملے گی کینسیرینز، جو کہ آپ کی زندگی سے ذرا مائنس ہوئی تھی کچھ عرصے کے لیے. اور میں آپ سے کہتی تھی کہ انسیکیور نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، انشاءاللہ آپ وننگ پوزیشن میں ہیں. جن کے بریک اپس ہو گئے ان کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن جن کے رشتے بچ گئے ہیں ان کو یہ ٹائم میرے رب نے چاہا سالڈ کرے گا، آپس میں اسٹرانگ کرے گا، ایک سیمنٹ کا کام کریں گے یہ ستارے جوڑنے کے لیے، مضبوطی والا جوڑنے کے لیے. تو اس وقت جو ہے ستارے آپ کے لیے بہترین ہو جائیں گے آپ کے ازدواجی معاملات میں. 24، 25، 26 انجوائے کیجئے اپنے ریلیشنز کا ری یونین، کم بیک، وارمتھ. اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا آسمان پہ نقشہ بنا ہوا ہے. یا جو کینسیرینز اس وقت شادی کرنا چاہتے ہیں، بیسٹ ٹائم ہے کہ ان کے جو جوڑ اس وقت اللہ پاک جوڑے گا. آپ کو جو نئے سول میٹ ملیں گے وہ آپ کے بالکل جو ہے نا توقعات کے مطابق جو ہے وہ نظر آتے ہیں. 27 اور 28 سپٹمبر کی جو 2 تاریخیں ہیں، اس میں تھوڑا سا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اخراجات کا پریشر یا پیسے نکلنے کی ٹینشن یا پیسہ نہ ہونے کی ٹینشن آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، لیکن نہ ڈسٹربڈ ہوئے گا، کیونکہ ابھی ایک ستارہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کے مالی معاملات کو وہ خراب نہیں ہونے دے گا. آپ کا جاب ایریا بھی سیکیور ہے، آپ کا ہیلتھ ایریا بھی سیکیور ہے، آپ کا مالی خانہ بھی سیکیور ہے، تو آپ کو کوئی پریشانی کی وہاں ضرورت نہیں ہے.
صرف جو لوگ بزنس میں ہیں ان کو محتاط رہنا ہے 14 نومبر 2020 تک، جلد بازی میں کوئی پنگا نہیں لینا۔ اسی طرح آپ نے سوشل تعلقات میں بہت محتاط رہنا ہے تاکہ لوگ آپ کے بیان سے اوفینڈ ہو کے وہ یہ نہ کریں کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ آرائی کر لیں۔ جو پولیٹیشنز ہیں محتاط رہیے گا، جو میڈیا کے اینکرز ہیں محتاط رہیے گا، اس وقت کوئی دشمنی خواہ آپ کے لیے کوئی محاذ آرائیاں نہ کھڑی کر دی جائیں، ان ایریاز میں محتاط رہیے گا۔ شکر ہے اس کے باوجود کینسیرین اگر آپ کے دماغ میں مجھے روشنی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی زیادہ پریشانی والی سچویشن وہاں پہ نہیں ہے، کچھ زیادہ ہمیں حالات وہاں پہ بگڑے ہوئے نہیں لگ رہے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا ہوم لینڈ ہے، گھر کا ایریا، آپ کے بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس، وہاں پہ بھی ایک سکون کی کہانی ہے کہ وہاں پہ بھی حالات ہمیں کوئی آپ کے لیے پریشانی والے نظر نہیں آتے۔ جو آپ کا ہوم لینڈ کا ایریا ہے اس وقت ماشاءاللہ رشتوں کی سٹرینتھ بھی آپ کے اندر ایک سکون ڈالے گی۔ اسی طرح اگر زندگی میں شادی شدہ زندگی میں سکون ہے نا تو کہتے ہیں دنیا جنت ہے آپ کے لیے۔ تو اس وقت اللہ کرے وہ میں دل سے دعا دے رہی ہوں کہ جیسی مجھے اوپر سے روشنی نظر آ رہی ہے، حالانکہ خود میں نے فلاپ زندگی دیکھی ہے، اس کے باوجود میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں سیڈسٹ نہیں ہوں، میں لوگوں کو خوش دیکھ کے خوش ہونے والوں میں سے ہوں۔ میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ اگر مجھے اچھا نہیں ملا تو کسی اور کو بھی نہ ملے، یہ میں نہیں سوچ سکتی۔ اینی ویز یہاں پہ میں لوں گی چھوٹی سی بریک، لیکن کینسیرینز کے میں اتنی خوش ہوں انشاءاللہ 13 سپٹمبر سے جو 30 سپٹمبر تک کا سفر کرنا تھا نا، یہ تھا کہ بیچ میں اپنا دل نہ ہار جائیں۔ تو اب جو رشتے جڑیں گے ان میں سٹیبلٹی ہے، جو چلے گئے ان کو جانے دیجئے، وہ آپ کے تھے ہی نہیں۔ جو آپ کے ساتھ ہیں اب کوشش کیجئے ان کو تڑکا لگانے کی، ان کو وہ کہتے ہیں نا جیسے گارنشنگ کریں، تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں، دیکھیں آپ کا رشتہ آپ کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا اوپر سے نیچے ہمیں روشنیاں آتی ہیں، نظر آتی ہوئی کہ نیچے آتی ہیں۔ اب میں چھوٹی سی بریک لوں گی تاکہ پانی پیوں گی، پھر اگلے 4 ستاروں کی طرف آتی ہوں۔ کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے آپ نے۔ جی ویلکم بیک سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ اور اب باری ہے ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کی۔ جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، جن کے نام انگلش میں ایم سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ایم میم، وہ بھی اپنے اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ پہلے ہم آئیں گے دنوں کی کہانی کے اوپر۔ میں نے آپ کو پچھلے ہاروسکوپ میں کہا تھا کہ 20 اور 21 کی تاریخ میں اپنے گھر کے رشتوں کی نیت سے کہ آپ کے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ نے کوئی نہ کوئی صدقہ دے دینا ہے، یا کسی جھگڑے کا پارٹ نہیں بننا، کوئی لڑائی کا آپ نے حصہ نہیں بننا، تو یہ تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ 22 اور 23 جو سپٹمبر کی ڈیٹس ہیں لو لائف کے لیے اچھی ہیں۔ اگر آپ اپنے لو سول میٹ کو ملنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیٹس اچھی ہیں۔ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے معاملات کوئی باعث سکون ہے، کوئی بچوں سے ریلیٹڈ کوئی خوشخبری آپ کا موڈ اچھا کر کے جا سکتی ہے، تو 22 اور 23 سپٹمبر جو ہے آپ کی لو لائف میں سپورٹیو ڈیٹس ہیں۔ اور بچوں کے معاملات کو لے کے، یا جو لیوز اسپورٹس میں ہیں، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں ہیں، اس میں آپ کو کوئی، اس میں بھی آپ کے لیے کوئی اچھی خوشخبری بن سکتی ہے، کوئی کرکٹ میں ہے، کوئی ہاکی میں ہے۔ اچھا جی 24، 25 اور 26 ان 3 تاریخوں میں اگر آپ پہ کوئی جاب کا پریشر آتا ہے اور آپ اسے مینیج کرتے ہیں تو آپ کی بلے بلے ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ کا جاب ہاؤس لیوز بہت اچھا ہو گیا ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے پروموشن ماشاءاللہ آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ اس میں نئی جابز اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میرا رب انشاءاللہ روزگار آپ کا مقدر ہے، کوئی نہ کوئی جگہ آپ کی شنوائی ہو رہی ہے۔ ہیلتھ میں بھی ستارہ اچھا ہو گیا ہے، لیکن وزن پٹ آن کرنے کے بھی چانسز ہیں۔ لیکن اگر آپ کیئر کرو گے تو ایک اچھی ہیلتھ یقیناً آپ کا مقدر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی 27 اور 28 سپٹمبر کی ڈیٹس میں۔ اس وقت آپ
اپنے ڈومیسٹک ریلیشنز کو انجوائے کریں گے. اپنے اگر آپ کی کوئی پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کام ہے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو اللہ نے ایک اچھے سالڈ ریلیشن شپ میں ڈال دیا ہے. اگر آپ میرڈ ہیں تو اس رشتے میں آپ پرسکون، مطلب ان ڈیٹس میں مجھے آپ خود اعتماد ایک پرسکون رشتے میں انشاءاللہ مجھے آپ نظر آتے ہیں، چاہے وہ آپ کا کاروباری ہے یا آپ کی گھر کی زندگی ہے. تو ان تاریخوں میں الحمدللہ چلیں گے. 29 اور 30 سپٹمبر، یہ کوئی میرے والی غلطی نہ کیجیے گا، گھر رہیے گا، باہر نکلیں گے تو پیسے خرچ ہو جائیں گے. تو گھر میں رہیں گے تو بچت ہے. تو آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ خرچہ ہو تو پھر گھر بیٹھیے گا، ورنہ کوئی ایسی بے وجہ کا جو خرچہ ہے وہ آپ کا موڈ نہ خراب کر کے چلا جائے. ایک چیز میں جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ دماغ کے اوپر جو ہے لیوز لگے گا کہ جیسے بہت تناؤ رہ رہا ہے، دباؤ یا پریشر بڑھ رہا ہے، تو دماغ کو ذرا سا سلو کرنا ہے. اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت چیزوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا. آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے اس میں جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے محنت کر کے. اس میں وہ نہیں کرنا، اپنی اسٹڈیز کو فور گرانٹیڈ بالکل نہیں لینا. پھر اگر پیپر ورک میں کہیں چیزیں ہچز بن رہی ہیں، مقدمہ کہیں آپ نے مقدمے کی تو اتنی تاریخ لے لیں کہ یا تو 14 نومبر کی لگ بھگ تاریخ مل جائے، ورنہ اس کو گزر جانے دیجیے گا. اسی طرح اگر آپ نے کوئی اہم پیپر ورک کرنا ہے، کوئی ویزا اپلائی کرنا ہے، میرا امریکہ کا ویزا ختم ہو گیا ہے تو 14 نومبر کے بعد اپلائی کریں گے ہم لیوز، تاکہ اللہ پاک ہمیں اس میں ناکامی نہ آئے. خیر نہ کیا کرنا، مطلب اپنے اس میں جو ہے ہمیں نہ بھی ملا ویزا تو دنیا تو نہیں ختم ہو جاتی نا. لیکن اگر آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر آپ نے ان ڈیٹس کے بعد کیجیے گا. اچھا، دوسرا کہ روحانی طور پہ کچھ لوگ کوشاں ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ کو پریشر لگے کہ اور لگے کہ ویسے نہیں پڑھا جا رہا جیسے حق ہے، تو پریشان مت ہوئیے گا. چھوٹا سا ایک ٹائم ہے جو کہ میں نے آپ سے بولا تھا کہ 10 سپٹمبر سے شروع ہوا ہے اور یہ 14 نومبر 2020 کو ختم ہو جائے گا. تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، کسی پرائے جھگڑے میں لیوز آپ نے نہیں پڑنا تاکہ آپ کی ریپوٹیشن کو کوئی ڈیمیج نہ کر سکے. تو آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کو کسی ڈسپیوٹ میں انگیج نہ کر سکے. تو بی ویری کیئرفل. اس کے بعد دوستیاں الحمدللہ پے بیک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. دوستیاں آپ کو فیور دیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جو دوست ہیں آپ کے کام بھی آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے رستے بھی بن رہے ہیں. فرینڈشپ جو ہاؤس ہے آپ کا وہ آپ کا ایکٹیو ہونے جا رہا ہے. اسی طرح سسرالی رشتہ داریاں آپ کی فیور میں رہیں گی، خاندانی رشتہ داریاں بھی آپ کی سپورٹ میں رہیں گی. اگر آپ کو کوئی پوسٹنگ کروانی ہے، شہر بدلنا ہے، تھوڑی بہت دقت ضرور رہے گی لیکن آپ ایزیلی کر پائیں گے، مینج بھی ہو جائے گا. اور تھوڑا سا تحمل، بردباری رشتوں میں دکھانی پڑے گی، لیکن آپ کے لیے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا، کوئی بگ الارمنگ پوزیشن نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ بہت زیادہ ڈر جائیے. لو لائف میں اچھا ہے، جاب ایریا میں قسمت اچھی ہے، ازدواجی معاملات میں سکھ نصیب اچھا جائے گا. خود تھوڑا سا اپنے اندر آپ کو ایک لائٹ سی فیلنگ انشاءاللہ جو ہے وہ اچھی لگے گی کہ آپ کو ایک پریشر سے آپ نکلیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی دکھائے جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور صرف پیسہ خرچتے وقت ذرا سا ریویو کر لیجئے گا کہ ضرورت ہے بھی یا جلد بازی میں کہیں ایسی آپ بے احتیاطی کرنے جا رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنا اگلا ستارہ اور جس کا نام ہے ورگو یعنی کہ برج سنبلہ. اچھا جی، ورگوز جو ہیں پچھلے ہفتے مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 20 اور 21 سپٹمبر میں اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے تو صدقہ دے دیجیے گا. کہیں بھی آپ کو اگر ٹریول پہ جانا پڑتا ہے تو صدقہ دے دیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مشکل کے آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن تک پہنچائیں. 22 اور 23 سپٹمبر کی جو دو ڈیٹس ہیں، گھر میں
کسی قسم کے کانفلکٹ میں آپ نے نہیں پھنسنا، یا کسی گھر کے ممبر کی اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی وقتی ٹینشن ہے انشاءاللہ، لمبی نہیں ہے 22 اور 23، کیونکہ ادروائز الحمدللہ وہاں پہ ایک ستارہ پروٹیکٹ کر رہا ہے آپ کے رشتوں کو، آپ کے گھر کے سکون کو، آپ کے گھر کے ایمبیانس کو، وہ ایک پرسکون میں ماحول میں نظر آ رہا ہے۔ 24، 25 اور 26، واہ جی واہ، اللہ کرے کوئی لو لائف میں ورگوز آپ کا سپنا پورا ہو، یا آپ کی آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی خواہش اللہ پاک پوری کر دیں، آپ کے بچوں کی کوئی ایسی خوشی سے آپ کا دل خوش ہو جائے جو ہے کہ آپ کو ایک وہاں پہ جو آپ کی تمنا تھی، جو آپ کی خواہش تھی، اگر کچھ ورگوز بچہ جن کو خواہش ہے، جن کے پاس اللہ نے یہ نعمت نہیں دی، ہو سکتا ہے اس وقت میں اللہ ان کو اس نعمت سے مالا مال کر دیں، یا آپ کی لو لائف میں کوئی بڑا مارکا، مطلب آپ کا من پسند سول میٹ جہاں پہ آپ کا دل بھی کنونسڈ ہو، آپ کو ملنا چاہیے۔ 27 اور 28 جو سپٹمبر ہیں، اس میں آپ نے اپنی ہیلتھ پہ خاص طور پہ اپنا خیال رکھنا ہے، ہیلتھ کا صدقہ دے دیجیے گا، یا جو ہے اپنی ہیلتھ کو خیال میں رکھیے گا، اوور ایٹنگ یا اوور ایگزرٹ نہ کیجیے گا، جاب میں بھی اپنا پریشر مینیج کیجیے گا۔ 27 اور 28 سپٹمبر 2 تاریخوں میں۔ 29 اور 30 پھر ہلکی پھلکی سی تاریخیں ہیں، اس میں پھر آپ کا موڈ انشاءاللہ لائٹ ہو جائے گا اور کوئی ایسا پرابلم ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پیسے کے معاملے میں، کیونکہ اس وقت پیسے آتے بھی رہیں گے آپ کے پاس ورگوز، اللہ تعالیٰ فضل بھی رکھے گا پیسے کے آنے میں، لیکن اللہ نہ کرے پیسہ نکلنے کا چانس جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا سکیری ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی مالی نقصان سے بچائیں، بہت احتیاط کریں، جہاں جس چیز کا تعلق آپ کے خانہ مال سے آتا ہے آپ نے وہاں پہ بہت محتاط ہو جانا ہے، باقی اللہ آپ کی حفاظت کریں۔ اور کچھ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بھی کہا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے اونٹوں کو پہلے باندھو پھر میرے پہ توکل کرو، تو حفاظت آپ کی دنیاوی تو آپ نے کرنی ہے، باقی رب کے ذمے ہے۔ یہ شکر ہے کہ مجھے ذہنی طور پہ آپ پیسفل نظر آتے ہیں، وہ ستارہ وہاں پہ اچھا ہے کہ اس میں آپ کو پیس رہے گا، وہاں پہ کوئی اللہ کا شکر ہے۔ یہاں بدامنی نہیں ہونی چاہیے، یہاں بدامنی ہو جائے تو پھر زمینی کوئی چیز کنٹرول میں نہیں آتی، تو یہ معاملہ اللہ پاک جو ہے نا یہ کسی کا بھی نہ ہلائیں۔ تو ورگوز اللہ کا شکر ہے، اچھی خبریں ہیں کہ 22 سپٹمبر سے 25 تک تو ستارہ ویسے فیملی فرنٹ پہ ٹھیک ہے، صرف 27 اور 28 2 دن میں نے آپ سے کہا کہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ 29 اور 30 یعنی کہ سپٹمبر کا خاتمہ بالخیر ہونے جا رہا ہے فائنلی، کیونکہ ایک ستارہ سیدھا ہو گیا تھا 13 سپٹمبر کو آپ کے جو لو ہاؤس میں، دوسرا سیدھا ہونے جا رہا ہے 29 کو، وہاں پہ آپ بالکل اپنے سول میٹ کو ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ جو لوگ بچے کے خواہاں ہیں ان کی بھی درینہ آرزو میرا رب پوری کرے گا، جن لوگوں کے بچے ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر آپ کی خواہشات ہیں تو وہ بھی اللہ پاک پوری کر رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے چہیتے ستارے کی طرف، کیونکہ میری اماں کا ستارہ ہے نا لبرا، یعنی کہ برج میزان، جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ لبراز جو ہے ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بولا تھا، اس کی کنٹینیوٹی کیونکہ چل رہی ہے کہ اپنے خانہ مال یعنی اپنے پیسوں کی نیت سے 20 اور 21 سپٹمبر کی جو تاریخیں تھیں ان میں اپنا صدقہ دے دیں، تاکہ جب صدقہ دے دیں گے تو مال حلال اور پاک ہو جائے گا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہوپ فلی آپ نے ایسا کیا ہو۔ یہ ہفتہ کیا کہتا ہے، 22 سپٹمبر سے 28 سپٹمبر تک، یعنی 22 سپٹمبر سے 28 سپٹمبر تک ساری جو تاریخیں ہیں، اگر آپ نے اندرون ملک سفر کرنا ہے تو بھی آپ کی فیور میں ہے، گھر بدلنا ہے، نیا گھر بنانا ہے، گھر میں کوئی جو ہے اگر کوئی پیچھے کوئی بدامنی تھی اب حالات فیوریبل ہو جائیں گے،
لو لائف فیوریبل، بچوں کے معاملات بھی فیوریبل. تو الحمدللہ 22 سپٹمبر سے 28 سپٹمبر تک ساری تاریخیں اس وقت آپ کی سپورٹ میں ہیں، آپ کی فیور میں ہیں الحمدللہ. اور یہاں پہ جو ایک نظر آتا ہے کہ جی اگر آپ شہر بدلنا چاہتے ہیں، پوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں، لبرا اس سے بہتر ٹائم نہیں ملے گا. گھر بنانا چاہتے ہیں، گھر بدلنا چاہتے ہیں، اس سے بہتر وقت نہیں ملے گا. وہ جو بدلاؤ آئے گا وہ بھی آپ کے لیے بہترین ہوگا، مطلب اس میں بھی آپ کی بہتری مضمر ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی. یہاں تک کہ جو لبرا بیرون ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے، اندرون ملک بھی آسانی ہے، بیرون ملک بھی آسانی ہے. تو ان کاموں میں لگ جائیے اس وقت جو ہے. اچھا اس کے علاوہ جی صرف 29 اور 30 سپٹمبر یعنی آخری اس مہینے کی 2 تاریخیں لبرا ہیلتھ پہ ایک پریشر سا نظر آ رہا ہے، وہ آپ نے ذرا مینج کرنا ہے. آپ کی ہیلتھ کے اوپر ایک پریشر مجھے نظر آ رہا ہے صرف. اس کے علاوہ الحمدللہ ریلیشنز میں اگر میں دیکھوں تو ابھی تو شکر ہے کہ آپ کی ازدواجی معاملات کو 2 ستارے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اگر ایک پنگے لینے کے موڈ میں ہے، لیکن وہاں 2 ستارے بھی آپ کو بچا رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود میں کہوں گی اگر آپ میری بات مانیں گے لبرا، اس وقت آپ نے اپنے ازدواجی ریلیشن میں کسی قسم کی بحث نہیں کرنی، زپ لگا لینی ہے. ایک چپ اور 100 سکھ والی کہانی ہے، اور یہ اسٹریٹجی بھول جائیے. 14 نومبر تک ہو سکتا ہے 14 کے بعد آپ میں لڑنے کی ہمت ہی نہ باقی رہے، لیکن اس وقت آپ نے اگر آپ کا پارٹنر چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ آپ کی ازدواجی ریلیشن شپ ہے، اگر وہ کسی تناؤ میں یا دباؤ میں آ کے کوئی بدتمیزی یا ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، آپ نے جوابی کارروائی نہیں کرنی، آپ نے خاموشی رکھنی ہے. آپ کی خاموشی سے جو فائدہ آپ کو ہوگا وہ آگے سے سکور سیٹل کرنے میں نہیں ملے گا آپ کو. تو وہ سکور سیٹل کرنا جو ہے نا، وہ جب 14 نومبر گزر جائے گی نا لبرا، تب تسلی سے بیٹھ کے بتائیے گا یہاں غلطی تھی، یہاں غلطی تھی. اس سے پہلے آپ نے میری بات، آپ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کرتے میرے سننے والے جو میرے لسنرز ہیں، اور الحمدللہ میرے پہ آپ کا اعتبار ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. دوستیاں اس وقت آپ کو سکون دیں گی. جو لبرا سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اچھا وقت ہے، جو لبرا جو ہیں بیرون ملک کہیں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا وقت ہے، جن کے کوئی لبرا کے کوئی سرکاری یا دفتری کام سٹاک اپ ہیں ان کے لیے بھی اچھا وقت ہے الحمدللہ. ان کے لیے بھی ستارہ ٹھیک ہے، اور سسرالی رشتہ داریاں بھی ٹھیک ہیں. ہو سکتا ہے کوئی رشتے طے بھی پا جائیں، نچلی کچھ دقتیں آئیں آپ کے لبرا رشتے جن کے ہونے والے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت جو ہے ذرا سمجھداری سے وائزلی چلانا ہے ان رشتوں کو. اگر آپ کے نئے گھر اور نئے بر سیٹل ہوتے ہیں انشاءاللہ 14 نومبر کے بعد نکاح آپ 14 نومبر گزار کے رکھیے گا، تاکہ ایک خوشگوار ماحول میں شادی ہو، کسی قسم کی بھی اس میں بدمزگی کا چانس نہ ہو کہ منہ کرکرا ہو جائے. تو جی یہ تھا لبرا کا احوال، صرف 29 اور 30 ہیلتھ کا خیال، اور آپ نے جو ہے اپنے جو ہے جاب ایریا میں محتاط رہنا ہے، یا جو آپ کے لبرا ملازمین کا سٹریس آپ کو تنگ نہ کرے. جو دوسری چیز وہ آتی ہے وہ کہ آپ کو اس میں آپ کے کو ورکرز جو ہے اس میں بھی آپ محتاط رہیے گا. صرف یہ 2 دن 29 اور 30 سپٹمبر. اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے اسکارپیو. اسکارپیو یعنی برج عقرب، اردو میں جن کے نام نون اور انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے مدد لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے. جی 21 سے ہی ایک آپ کی بگننگ ہم 21 سے شروع کر لیتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں جی تاکہ 30 سپٹمبر تک. الحمدللہ شکر ہے، حالانکہ بہت سارے ستارے کچھ الٹے سیدھے ہیں لیکن آپ محفوظ ہیں. 21 سے لے کے 30 سپٹمبر تک آپ محفوظ ہیں. 22 اور 23 میں کہیں سے فائنینشل کرم بھی آپ پہ ہونا چاہیے.
24 25 26 چاہے رشتہ داریاں ہیں آپ کے ساتھ، بڑی ایک سولیڈیرٹی شو ہوتی ہے. اگر اندرون ملک کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے تو حسب منشا اس کے نتائج ہیں. کوئی مزیدار قسم کی پوسٹنگ آ سکتی ہے، مزیدار قسم کا اسٹیشن مل سکتا ہے، شہر تبدیل کرنا ہے 2 ستارہ موافق ہے، روزگار کے لیے شہر بدلنا ہے 2 ستارہ موافق چلے گا. 27 اور 28 بھی گھر کا سکون حاصل رہے گا. 29 اور 30 سپٹمبر بھی بچوں کے معاملات ہیں یا آپ کی لو لائف ہے، ستارہ آپ کی الحمدللہ مکمل سپورٹ میں ہے. کیئر کہاں پہ کرنی ہے آپ نے؟ آپ کے ہیلتھ ایریا میں اپنے محتاط رہنا ہے. اسکارپینس ہیلتھ ایریا میں، اور جو بہت محتاط رہنا ہے، کوئی کسی رسک کی آپ کو اجازت نہیں ہے. نوکری اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں اس وقت نوکری کو عبادت بنا کے آپ نے کرنا ہے، تاکہ اتنی سی بھی کوئی غلطی آپ سے نہ ہو کہ آپ اکاؤنٹیبل ہو جائیں، یا آپ کو وہ کہتے ہیں نا فائر کرنے کا بہانہ ڈھونڈا جائے، آپ کے خلاف خواہ مخواہ کوئی انکوائری کھڑی کر دی جائے، آپ کے کولیگز آپ کے خلاف محاذ آرائی کر لیں. اتنا زیادہ محتاط رہنا ہے. ویسے مجھے سمجھ نہیں آتا کوئی کسی کے لیے ناجائز محاذ آرائی لوگ کر کیسے لیتے ہیں. خدا کی قسم میری سمجھ سے باہر ہے چیزیں. ابھی میں ایک خبر سن رہی تھی کہ جی پتہ کتنے سال کی بچی نے اپنے باپ کو ہی مار ڈالا. خدا اف توبہ، میں تو چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جی یہ میں نے آپ کو 2 پوائنٹ پہ سمجھایا. کریئر آپ کا اچھا جائے گا اسکارپینس. پیسے بھی مالی ہاؤس میں بھی گاہے بگاہے پیسے آنے کا جو سکھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیے رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فائرنگ کا خطرہ نہیں پیش آئے گا، کیونکہ مال کی ٹینشن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو پیسے آتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے نوکری چلتی رہے گی. لیکن جو کاروبار میں لوگ ہیں، شکر ہے ان کے لیے بھی ستارہ اچھا ہے. کاروبار میں بھی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ موو ہوتی ہوئی اور ذرا سکسیسفل راستے پہ چل رہی ہے، کہ آپ کو تسلی رہے گی کہ یہاں پہ بھی میرے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، جہاں پہ آپ کے کاروباری معاملات آتے ہیں. اب ایک ستارہ جو آتا ہے کہ ذہنی طور پہ ستارے 2 اکٹھے ہوں گے. ایک کبھی آپ کو ڈپریسڈ کرنے کی کوشش کرے گا، ایک آپ کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کرے گا. یہ ایک عجیب سی کہانی بن گئی ہے. اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کس کی باتوں میں آتے ہیں. میرے خیال میں آپ نے اگر زندگی کا وقت اچھا گزارنا ہے تو مرکری کی بات سن لیجئے گا، وہ آپ کو بہت پازیٹیو رکھے گا. ایک ستارہ ایویں خواہ مخواہ پہ اداس سول بنائے گا، سوئنگز دکھائے گا، اس کے ہاتھوں آپ نے شکار بالکل نہیں ہونا. وہاں پہ وہ آپ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ نے اس کے ہاتھوں بالکل بھی اپنا شکار نہیں ہونا، یہ آپ خیال رکھیے گا. باقی الحمدللہ 21 سپٹمبر سے لے کے 30 سپٹمبر تک دیکھیں اتنے سارے 10 دن جو ہیں میں نے آپ کے بتائے کہ وہ اللہ پاک کے کرم سے یہ آخری سپٹمبر کا جو عشرہ ہے نا، یہ آپ کے حق میں اچھا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. صرف وہ جو ایک شرارتیں کر رہا ہے ہیلتھ اور جاب ایریا میں، وہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے. باقی اس ہفتے میں ہمارے پاس آپ کے لیے خبریں اچھی ہیں. تو یہ تو تھا جی 4 ستاروں کا حال. لیکن ابھی ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. آپ تو کہیں نہیں جا رہے، آپ نے ابھی میرا انتظار کرنا ہے. آخری 4 ستارے آپ کے ساتھ اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گی. جی ویلکم بیک سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اب باری ہے ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس والوں کی. اور سیجیٹیریس آپ کو تو بہت تاکید کر کے کہا تھا کہ 20 اور 21 کی تاریخوں میں آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے. بہت زیادہ تاکید کی تھی. شکر ہے آپ لوگوں نے اگر کر دیا یا اللہ نے آپ کو ویسی مصیبت میں نہیں ڈالا. تو 22 جو ہے سپٹمبر سے 30 سپٹمبر تک موجہ ہی موجہ. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، حکمرانوں کا نہیں ہے. 24 25 اور 26 کی تاریخوں میں قسمت بہت سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے
فائنینسز کے معاملے میں. تو یہ تاریخیں اگر آپ نے سیلنگ بائنگ سے آپ کو بھی بہت روکا، میں نے آپ سے کہا کہ کوئی وراثتی معاملات طے کرنے ہیں، کوئی خرید و فروخت کے معاملات طے کرنے ہیں، تو آپ نے جو ہے ان تاریخوں کو گزار کے کرنا ہے. اب قسمت اس میں سپورٹ کر رہی ہے. پھر اس وقت جو سجیٹیرینز شادی کرنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی ستارہ سپورٹیو ہے. جن سے نئے الائنسز بنیں گے، چاہے وہ کاروباری بنے، چاہے نئے رشتے جڑیں، اس وقت ٹائم آپ کا مبارک چل رہا ہے. تو جو ذریعہ بروئے کار لایا جا سکتا ہے بالکل آپ اس کو بروئے کار لائیں. پھر جو ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی اس وقت بہتر ہوتی ہوئی، پرسکون ہوتی ہوئی انشاءاللہ نظر آتی ہے، کیونکہ کافی کرائسس آپ لوگوں نے بھگتا ہے 2015 کے بعد سے. ریلیشن شپ میں کبھی جدائی بھگتی ہوگی یا کبھی لڑائی سفر کی ہوگی، لیکن اب الحمدللہ وہاں پہ بھی جو زندگی ہے وہ ایک سٹیبل زون میں نظر آتی ہے جاتی ہوئی. 27 اور 28 سپٹمبر میں اگر کہیں ملک کے اندر ہی ٹریول کرنا پڑتا ہے تو اس کے نتیجہ بھی اچھا نکلے گا. جس مقصد کے تحت بھی آپ سفر کریں گے، کاروباری ہے، تفریحی مقصد سے ہے، وہ آپ کا پرپس پورا ہوگا. 29 اور 30 سپٹمبر کی تاریخیں بھی آپ کی فیور میں ہیں. گھر کے فرنٹ پہ سکون ہے، امن ہے اللہ پاک کے کرم سے، وہاں پہ بھی ہمیں کوئی ٹینشن آپ کے لیے نظر نہیں آتی. لو لائف میں اسکارپینز جو سجیٹیرینز وہاں پہ جو ہے تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا ہے. اگر آپ اپنی لو لائف میں کوئی ڈیزاسٹر نہیں چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا محتاط رہیے گا. یا بچوں کے معاملات میں جن کے بچے ہیں ویجیلنٹ رہیے گا اپنے بچوں کے معاملات کو لے کے، یا جن کے جو ہے وہ لو لائف میں کوئی پرابلم ہے، جو جن کی لو لائف ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، وہ اس وقت تھوڑا سا اس کو پینڈنگ ہی ڈال دیں، زیادہ اس کو پروب نہ کریں چیزوں کو، ورنہ بریک اپ کا خطرہ 100% ہے. اسی طرح جو سیجیٹیرینز بہنیں اس وقت کنسیو کیے ہوئے ہیں بہت کیئر کیجیے گا. 14 نومبر تک اللہ نہ کرے آپ کو کسی پرابلم سے نہ گزرنا پڑے. بہت محتاط رہیے گا ان دنوں میں. آپ نے جیسے جو احتیاط ڈاکٹر کہتے ہیں، ریسٹ کریں، سیڑھیاں نہ اتریں چڑھیں. اور جن کے بچے ہیں وہ غفلت نہ برتیں. وہ کیا ٹیبلٹس پہ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا موبائلز میں سرچ کر رہے ہیں، تاکہ کوئی صدمہ نہ آپ کو اس میں ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں دیں. اور جو لوگ سپورٹس میں ہیں سیجیٹیرینز، آپ نے بھی کیئرفل رہنا ہے. کسی قسم کی انجری اس وقت اگر ہو گئی تو پھر وہ نومبر تک جو ہے نا، مڈ نومبر تک آپ کو ریکور ہونے میں آپ کو وقت لگ سکتا ہے. اور دوسرا، اوورسیز ٹریول کے حالات آپ کے اس وقت سیجیٹیرینز بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی تفریحی نیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں باہر، سفر بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. جو سیجیٹیرینز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اچھے وقت کی انڈیکیشن ہے، پڑھنے کو بھی دل چاہے گا. جو لوگ روحانی کاموں سے وابستہ ہیں یا جن کا روحانیت میں بہت دلچسپی ہے، اس وقت ان کا دل خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے دل لگے گا بھی انشاءاللہ، اور ان کو اچھا بھی لگے گا پڑھنا. اور دوستیاں اس وقت جو ہے ایک مکسی پلیٹ ہے. کبھی آپ کو کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت اچھا لگے گا، کچھ لوگ تھوڑی طبیعت پہ گراں گزر سکتے ہیں، لیکن دونوں طرح کا فلیور ہونا چاہیے. نمک بھی ہے تو چینی بھی ہے، تو ہی زندگی کا حسن ہے نا. کہ ایک نمک ہی نمک لے کے چلتے رہیں گے وہ بھی اچھا نہیں ہے. بہت زیادہ میٹھا بھی شوگر کرا دیتا ہے. تو کسی بھی چیز کی زیادتی زندگی میں اچھی نہیں ہے. تو اس وقت انجوائے کیجیے اپنے دوستوں کو، ٹالرنس رکھیے، تھوڑی بردباری رکھیے. اور یہ ضرور ہے کہ اپنی جو بھی آپ کے گولز ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں، لگے رہیے منا بھائی. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ الٹیمیٹلی آپ نے گیٹ کر لینا ہے واٹ ایور یو وانٹ. جو بھی چیز آپ کو لے کے موٹیویشن میں ہے، آپ اپنا گول ضرور اچیو کر لیں گے انشاءاللہ. تو ذہنی طور پہ بھی ستارہ پرسکون رکھے ہوئے،
دعائیں مانگیے. اگر آپ کا دل لگ رہا ہے دعا مانگنے میں، اس سے زیادہ بہتر زندگی اور کیا ہو سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کی توفیق دے کے بخشا ہے، اس سے خوبصورت کوئی چیز اور ہو نہیں سکتی ہے. تو الحمدللہ جی، 21 کا دن میں مائنس کرتی ہوں، لیکن 22 تاریخ سے لے کے 23 سپٹمبر تک، 22 سپٹمبر سے لے کے 30 سپٹمبر تک الحمدللہ بہت سارے فرنٹس پہ سکون ہے. ایک ڈیٹ 13 سپٹمبر کو خانہ مال میں ٹھیک ہو گئی تھی، دوسری 29 سپٹمبر کو ہو رہی ہے. اب آپ خانہ مال سے ریلیٹڈ رسک لے سکتے ہیں. اب آپ کو، مجھے ڈر نہیں کہ کوئی آپ کو ڈچ کر سکتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے کیپریکونین، یعنی کہ برج جدی. انگلش میں جن کے نام جے، پھر جی گرلز والا جی، اور زیڈ یعنی زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. اچھا جی، کیپریکونینز 21، 22، 23 یہ تھوڑی سی سوئنگس والی ڈیٹس ہیں، تھوڑی سی سلو ڈیٹس ہو سکتی ہیں. دماغ پہ پریشر تھوڑا سا رہ سکتا ہے، بے خوابی کی شکایت رہ سکتی ہے. تو فوکس ذرا ٹھیک رکھیے گا، اپنے آپ کو ان ستاروں کا شکار نہ ہونے دیجیے گا. 24 سپٹمبر سے پھر وہ ایک وقت شروع ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں کو پیچھے کہتی تھی نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا. اب الحمدللہ خود اعتمادی بھی آپ کے اندر آئے گی، خود پہ ایک یقین کی وہ بھی فیز بھی نظر آتا ہے. تھوڑا سا آپ اپنے اندر ایک کانفیڈنس بھی فیل کریں گے اللہ کے فضل سے. اور ستارے جو ہے اس وقت آپ کو ایک آپ کے اندر ایک ازدواجی زندگی بھی ایک پیسفل اس پہ جائے گی. اگر کاروباری کوئی ریلیشن شپ ہے وہ بھی اس وقت آپ کے ماشاءاللہ خواہشات کے مطابق چلے گا. تو اس میں مجھے اس وقت آپ کے لیے کسی قسم کا بھی کوئی پریشر نظر نہیں آتا. شکر ہے اللہ پاک کا کہ بہت میں نے آپ لوگوں کو ڈرایا، اور آپ نے بہت بھگتا ہے. کیپریکونینز آپ نے بہت بھگتا ہے، اسپیشلی نومبر 2018 سے ٹل ناؤ. اب جا کے 29 سپٹمبر سے آپ 100% سیکیور ہو جاتے ہیں. ازدواجی معاملات، پارٹنرشپ کے ایشوز، آپ کے سوشل ریلیشنز، آپ کی اپنی ذات کی جو اندر پیچیدگیاں، اگر کوئی بیمار تھے اب آپ مکمل شفا یاب انشاءاللہ ہو جائیں گے. 27 اور 28 سپٹمبر کچھ پیسے جیب میں کہیں سے آتے ہیں جس سے تھوڑا سا اور اچھا لگے گا انشاءاللہ. 29 اور 30 سپٹمبر اگر کہیں کوئی شارٹ ٹریول کرنا پڑتا ہے اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہے. آپ کے لیے جو ہے وہ اگر سفر آپ کرتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ مجھے آپ کے لیے کوئی بہتری، کوئی اچھی صورتحال نظر آتی ہے. تو ضرور ٹریول کیجئے. میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ جب آپ سفر کریں اور جب آپ پانی کے اوپر سے گزریں، ڈیفینیٹلی وہاں رک کے ضرور دعا کریں کہ اللہ پاک جو میرے اوپر کوئی بلائیں آئی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی مشکل چیزیں آئی ہیں، ان کو جھاڑ دیجئے، نحوستیں میری ختم کر دیجئے. جب پانی کے اوپر سے گزریں ضرور دعا کریں. جب ہوائی سفر میں ہوں ضرور دعا کریں. سفر میں جو دعا قبول ہوتی ہے وہ اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اچھا جی، اب آپ نے محتاط کہاں پہ رہنا ہے؟ جو آپ کا ہوم لینڈ کا ایریا ہے کیپریکونین، جو آپ کے خونی رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، اللہ پاک امن امان رکھیں. آپ کے گھر میں کوئی بے سکونی نہ آئے، آپ کے ان خونی رشتوں سے متعلق کسی کی تکلیف آپ کو کسی پریشانی میں نہ ڈالے. پھر جاب ایریا بھی الحمدللہ سیف ہے، ہیلتھ ایریا بھی سیف ہے. آپ کے کولیگز بھی اس وقت آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. آپ کے جو اگر کوئی اپنا ہائرڈ سٹاف ہے، جو اپنا خود سٹاف، آپ کے جو ماتحت ملازمین ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اس وقت آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ نظر آ رہے ہیں. پیسے بھی اللہ کے فضل سے آپ کے پاس آتے رہیں گے. کہیں نہ کہیں سے آپ پہ کرم رہے گا. ریکوری ہونی ہے، پیچھے چلیے کہ وہ جو ہے آپ کے پیسے ریکور ہو جائیں گے. اس وقت کہیں سے ایسے پیسے بھی آ سکتے ہیں جو آپ نے سوچے بھی نہ ہوں. تو ہر جگہ سے اپنی قسمت آزمائیں، تاکہ اس وقت قسمت سپورٹ کر رہی ہے تو جیب بھی ذرا سہولت میں آ جائے گی.
کاروباری معاملات بھی ٹھیک چلیں گے. جو کیپریکونینس کاروبار کے اندر ہیں تو وہاں پہ بھی ستارہ ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے. آپ کے کاروباری جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہیں. جو لوگ کیپریکونینس جو لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، وہاں پہ ان کے لیے تھوڑی سی مکس سی سچویشن چلے گی. کچھ چیزیں ان کو بہت فیسیلیٹیٹ کریں گی، کچھ چیزیں اس وقت ان کے بہت اگینسٹ ہوگی، تو ان کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ راستہ کون سا چوز کریں. تو جسٹ گو ود دی فلو، راستہ خود ہی بنتا چلا جائے گا. جو ہے آپ نے بس اپنی کوشش پازیٹیو سائڈ پہ زیادہ رکھنی ہے. زیادہ ایسے اسٹیٹمنٹ نیگیٹو اسٹیٹمنٹس نہ دیں، یا جو ہے وہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. اتنی کلیئر سچویشن آپ کے سامنے ہوگی، اتنی obvious ہوگی کہ آپ کو خود ہی پتہ ہوگا کہ یہ راستے پہ مجھے نہیں جانا، اس راستے پہ مجھے جانا ہے. اتنی obvious سچویشن آپ کے سامنے ہوگی. اسی طرح کاروبار کے حالات ہیں، آپ کے سوشل تعلقات کے حالات ہیں. آپ کا جو ہے جب دل چاہے گا آپ انٹریکٹیو ہو جائے گا، جب دل چاہے گا اب نہیں دل چاہ رہا آئسولیشن میں چلے جائیے گا. انجوائے کیجیے، سو ہلکے پھلکے رہیے. بڑے عرصے کے بعد آپ ایک سیف زون میں آئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو. انگلش میں جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ سلیم ہو گیا، صابر ہو گیا، ایس سے جن کے بھی نام شروع ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. تو جی ہم آئے پہلے دنوں کی پوزیشن کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ جو 20 اور 21 سپٹمبر تھی، کوئی بھی کریئر میں جلد بازی میں کوئی بھی کام آپ نے لاک نہیں کرنا. لیکن 22 سپٹمبر سے لے کے 26 سپٹمبر تک، بلکہ 21 سے لگا لیجئے، 21 سپٹمبر سے لے کے 26 سپٹمبر تک ایکویرینس گاہے بگاہے جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، چاہے اگر آپ کی جیب 10 روپے خیرات کرنے کی اجازت دیتی ہے آپ کر دیجئے گا. اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ پاکستان میں اپنے گھر والوں کے ذمے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی نیت سے کسی کی تھوڑی بہت مدد کر دیں، کیونکہ یہ دن تھوڑا سا آپ کو الجھا سکتے ہیں. ایسی فوبیاز آپ کے اندر آئیں گے، خواہ مخواہ انسرٹن ان ایکسپیکٹڈ چیزیں اس وقت آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. اس کا میں نے آپ کو ایک ہی حل کہا تھا کہ جو جس مذہب کے تحت پیدا ہوا وہ اس وقت اپنے مذہب کے اندر پناہ لے لے، کیونکہ اس وقت ستارہ جو ہے وہ آپ کو کوزی کر دے گا. اگر آپ اپنے مذہب میں پناہ لیں گے، اس وقت آپ کی دعائیں اگلے 100 سال کے لیے قبول ہوں گی. تو بہتر نہیں ہے کہ اس وقت کا جو ٹینشن ہے یا اس وقت کا جو ایک وہ ہے اسٹریس ہے، اس کو آپ پازیٹیولی ریزولو کر لیں اپنے اس میں تھوڑا سا ایک گلاس پر سپ لے لوں. لسی سے بھرا ہوا ہے، لسی کے بغیر بولا نہیں جاتا میرے سے. پتہ چلا آپ کو میں گجر ہوں، چودھری. لسی کے گلاس کا سائز دیکھیں، اور یہ میں بریک میں پی رہی ہوتی ہوں، لیکن اس وقت میرا گلا ایک دم خشک ہونا شروع ہو گیا تھا. تو جی اگر آپ یقین کریں اس وقت اگر آپ نے میری بات مان لی نا، ایک تو اللہ میاں مجھے شاید بخش دیں آپ کے بہانے، اپنا بھی مجھے لالچ ہے، لیکن سچ مچ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہی ہوں، ورنہ یہ فوبیاز خوف خواہ مخواہ میں ڈال دے. لیکن یہ شکر ہے کہ اب جیسے 13 سپٹمبر کے بعد جب آپ نے سفر شروع کیا ہوگا تو آپ کو لگا ہوگا کہ جیسے کچھ چیزیں یہاں پہ تھم گئی ہیں. جب آپ 29 کے بعد سپٹمبر کی اگلا سفر شروع کریں گے نا ایکویرینس، آپ کو لگے گا اور سکون آ گیا، کیونکہ اب چیزیں وہاں پہ سٹیبل ہو رہی ہیں الحمدللہ. لیکن کیونکہ اس ہفتے کے 5 دن بھی ایسے ہیں، 22 سے لے کے 26 سپٹمبر تک تو آپ نے اپنا صدقہ لازمی کرنا ہے. 27 سپٹمبر سے پھر آپ بالکل سیف اس میں ہو جاتے ہیں. 29 کو ویسے بھی ایک ستارہ اور ٹھیک ہو جائے گا، اور 30 سپٹمبر سے آپ ایک
اور سیف زون میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. جو آپ کی زندگی میں ایک وہ زگ زیگ چل رہا تھا، ایک بمپی رائڈ بنی ہوئی تھی زندگی، اب وہ وقت ہے کہ وہ لگے گا آپ کو کہ جیسے چیزیں تھمنا شروع ہو گئیں، جیسے چیزیں مجھے سپیس دے رہی ہیں، راستہ دے رہی ہیں، اب آکسیجن آ رہی ہے، انرجی بحال ہو رہی ہے. اچھا جی، اب آپ نے کہاں پہ جو محتاط رہنا ہے، سسرال اگر آپ کا ہے آپ نے اتنا کیئرفل ہو جانا ہے. نیا سسرال بنا ہے یا پرانے سسرال ہیں تو آپ نے بہت محتاط ہو جانا ہے. اسی طرح اندرون ملک اگر آپ نے کچھ شہر بدلنا ہے آپ نے وہاں بہت محتاط ہو جانا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کو کسی پرابلم میں ڈال سکتی ہے، کوئی بھی چیز آپ کے لیے کوئی پرابلم پیدا کر سکتی ہے. تو سفر میں بھی آپ نے بہت زیادہ محتاط ہو جانا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی چیز پریشانی نہ بنے، کوئی کسی تصفیے میں کسی تنازعے میں آپ کو الجھا نہ دیا جائے. تو بہت زیادہ محتاط رہیے گا. اندرون ملک سفر کرنا ہے، آپ نے اپنے صدقے کے بغیر سفر نہیں کرنا. اپنی سواری کا انتخاب تدبیری انسان کر سکتا ہے. یاد رکھیں کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہوتی ہیں، آپ صرف تدبیر کر سکتے ہیں. اپنی گاڑی کے پہیے چیک کریں، آپ مکینیکل فالٹس دیکھیں، گاڑی کو دھیان سے چلائیں. تو یہ تدبیر ہی آپ کا کام ہے جو آپ نے کرنی ہے. لو لائف میں ستارہ بالکل ٹھیک ہے ایکویرینس. بچوں کے معاملات میں ستارہ ٹھیک ہے. ازدواجی معاملات میں ستارہ ٹھیک جائے گا. اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بھی ستارہ آپ کے بالکل اپ ٹو ایکسپیکٹیشن جائے گا. اسٹوڈنٹس جو ہیں کبھی سوئنگز آئیں گے لیکن ابھی ایک ستارہ پڑھنے میں مدد کرے گا آپ کی. تھوڑے بہت سوئنگز آئیں گے، فوکس دائیں بائیں ہوگا، لیکن ابھی ایک ستارہ مدد کرے گا تو اس کی مدد لینی ہے. اسی طرح جلدی جلدی جو پیپر ورک نکلوانا ہے نا، آپ اس کے لیے ایکٹیو ہو جائیے، اس پیپر ورک کو نکلوانے کی کوشش کیجئے. مقدمات ہیں، ابھی بھی ایک ستارہ سپورٹیو چل رہا ہے. پھر یہ اگر یہاں سے نکل گیا اور ایک اکیلا جب وہاں رہ گیا پھر یہ پھنسوائے گا، پھر آپ کو نومبر کا ویٹ کرنا پڑے گا. تو اس وقت جو ہے برکت جاری ہے اور یہ برکت محدود مدت کے لیے، تو چکنے ہو جائیں اور اپنی کوشش کو تیز کر دیں آپ. اور جیسے اسٹوڈنٹس کا بھی میں نے کہا اگر اوورسیز ٹریول آتا ہے تو پلیز ایس او پیز آپ نے کمپلیٹ فالو کرنے ہیں تاکہ آپ کے لیے سفر جو ہے وہ زحمت کا باعث نہ بنے. انٹرنیشنل ٹریول کی بات کر رہی ہوں، چاہے وہ ویسے دونوں ہی سفر آپ کے ایسے ہیں، اگر اندرون ملک بھی ہے یا بیرون ملک ہے، دونوں ایسے ہیں کہ آپ نے ایس او پیز سارے فالو کرنے ہیں تاکہ کسی بھی مشکل صورتحال سے دوچار آپ لوگ نہ ہوں. تو یہ حالات ہیں جی. باقی ایکویرینس 27، 28، 29 اور 30 سپٹمبر آپ کے سپورٹ میں ہیں، لیکن 21 سپٹمبر 21 آف سپٹمبر سے لے کے 26 آف سپٹمبر 2020 تک ستارہ بمپی رائڈ ہے. تو آپ نے اس میں گھبرانا نہیں ہے، دلیر ہیں. اب تو ہم مل جل کے جو سفر طے کر رہے ہیں 2020 کا، میں نے آپ کے ساتھ پورے آپ کے درد میں سے میں گزری ہوں. تو ہوپ فلی آپ مجھے اس چیز کا کریڈٹ دیں گے انشاءاللہ جب ہم اس 14 نومبر کے بعد ہم جس ایرا میں انٹر ہوں گے، اس کے بعد ایک 19 دسمبر گزرے گی، پھر سال کا سفر تمام ہوگا جس کی بگننگ ہو گئی تھی اس سال کی 26 دسمبر 2019 سے اس کی بگننگ ہو گئی تھی. اور میں نے تب سے کہنا شروع کر دیا تھا 2020 اللہ مالک ہے، 2020 فل آف سرپرائزز ہے، 2020 بری خبروں کا سال ہے. لیکن جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، اور جس کا نام ہے پائسز یعنی کہ برج حوت. انگلش میں جن کے نام ڈی سے میں نے کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہے کہ میں نے چپل کباب کے بعد ٹھنڈی چلڈ رسی پینی شروع کر دی اور مجھے ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں، مجھے جتنا درد ہو رہا ہے. تو پائسز یعنی انگلش میں جن کے نام ڈی
اور اردو میں جن کے نام دال سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، یعنی برج پائسس سے۔ بہت ہی معصوم سا ستارہ ہے، بڑی امیجنیٹو دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، اپنی دھن میں مگن، بڑے ڈیپ انسائڈ، بڑے شاعرانہ محبت کرنے والے۔ تو اللہ کرے کہ ان کی زندگیوں میں ایسے ہی آسانیاں رہیں جیسے یہ خود بڑے مزے کے سیدھے سادے سے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پہلے ہم آتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ دماغ پہ سٹریس نہ آئے، لائٹ موڈ رکھیے گا، چھوٹا درود شریف پڑھتے رہیے، لا حول ولا قوت پڑھتے رہیے، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیے، تاکہ آپ کے دماغ کو کسی بھی قسم کے سٹریس سے نہ گزرنا پڑے۔ جی اب آ گیا 22 اور 23 سپٹمبر، بلکہ 22 سپٹمبر سے 24 سپٹمبر تک اللہ کرے کہ کوئی خواہش پوری ہو، کوئی نیا بزنس کانٹریکٹ مل جائے، کوئی نیا بزنس کا راستہ آپ کے لیے کھل جائے، آپ کی کوئی دوست کی مدد سے آپ کے لیے کوئی راستہ آسان ہو جائے، کیونکہ کچھ بھی کرم آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے دوستی میں۔ آپ کے لیے کوئی خواہش کا حصول، مجھے بڑی روشنی سی نظر آ رہی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسی یہ روشنیاں نظر آ رہی ہے۔ 27 اور 28 سپٹمبر تھوڑے سے سلو ڈیز ہیں، لیکن 29 اور 30 سپٹمبر پھر سے فل آف ہیپننگ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی 21 سپٹمبر سلو ہے اس ہفتے کی، پھر 22 سپٹمبر سے لے کے 24 سپٹمبر تک کوئی ایسے لگتا ہے کوئی ڈریم پروجیکٹ آپ کا پورا اللہ کر دے، کوئی خواہش پوری کر دیں، کوئی نیا بزنس کا راستہ کھل جائے، کوئی پرانے بزنس میں اچھی اپرچونٹی سامنے آ جائیں، کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے آپ کا دل گارڈن ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 27 اور 28 تھوڑی سی سلو ہے، پھر 29 اور 30 سپٹمبر پھر آگے اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر جو نظر آتا ہے یہاں پہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اب پیسے آتے رہیں گے، لیکن پیسے کوئی آپ سے جھنبنے کی کوشش نہ کرے، وہ آپ نے محتاط رہنا ہے، اس میں آپ نے کیئر کرنی ہے کہ کوئی آپ کے پیسے گھیرنے کی کوشش نہ کرے، یہ صورتحال تھوڑا سا اپسیٹ کر سکتی ہے۔ باقی جو ہے آپ کا جاب ہاؤس میں ستارہ اچھا جا رہا ہے، وہاں پہ ستارے کی پوزیشن بہتر ہے، ستارہ بہت بہتر ہے وہاں پہ۔ پھر آپ کی ہیلتھ، جو بیمار ہیں پائسینز ان کو شفائی کاملہ نصیب ہوگی، جو صحت مند ہیں ان کو ایک اور اچھی اسٹرینتھ نصیب انشاءاللہ ہوگی اپنی ہیلتھ ایریا میں۔ اسی طرح ملازمین کا سکھ بھی ملے گا، جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں آس پاس آپ کے کام کرنے والے لوگ بھی اس وقت دل سے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت تو پیسے میں سہولت رہے گی، لیکن تھوڑا سا عقل مند ہونا پڑے گا، تھوڑا اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، تھوڑی سی حکمت عملی بنانی پڑے گی ان کو خرچ کرنے کی، ورنہ پھر آپ مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے حکمت عملی ڈرا نہ کی پھر آپ مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس ہفتے میں 22-23 دو دن مجھے ایکٹیو نظر آتے ہیں، بلکہ نہیں، 22 سپٹمبر سے 26 سپٹمبر تک اللہ کرے کہ جو یہاں نظر آ رہا ہے کوئی ایسی خبر آ جائے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے، کہ سامعہ کی عزت رہ جائے آپ کے آگے۔ 27 اور 28 تھوڑے سے دو دن سلو ہیں، 29 اور 30 سپٹمبر پھر آگے اچھے ہیں۔ گھر والے جو ہیں یا گھر والوں کا سکھ وہ انشاءاللہ شامل حال رہے گا، وہ آپ کی فیور میں نظر آتا ہے، جو گھر کا ماحول، گھر کا سکھ۔ لیکن جو ہے پیسے کی ٹینشن جو ہے یا فائنینسز کی جو سٹریس ہے وہ یہاں پہ بھی نظر آتی ہے، کہ وہ ستارہ جو ہے نا ابھی وہاں پہ کوئی مزے کا نہیں ہے۔ پیسے آتے تو رہیں گے لیکن ان کو سنبھالنا کہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا جائے، ان کو سنبھالنا ہی اصل کام ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ آج میں نے اب آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میں نے بخار کی حالت میں کام کیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں سے مجھے اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ
میری شاید اب بس ہو گئی ہے. تو مجھے یہ تھا کہ بس آج میں یہ آپ کے لیے کام کر دوں، پھر مجھے تھوڑا سا یوگا کے چلیں آپ کی امانت میں نے آپ تک پہنچا دی. اب میں ریلیکس ہو کے کچھ دن اگر بیمار بھی ہو جاؤں تو میں گزارا کر سکتی ہوں. تو جی پیسے کی خاص احتیاط کیجیے گا. یاد رکھیں انسان بہت مشکل سے کماتا ہے، اور جو خود کماتے ہیں وہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں. جن کے پاس باپ دادا کی جائیداد ہیں، جنہوں نے اپنے بل پہ وہ محنت کی ہوئی ہوتی ہے، ان کو اس کی قدر کا احساس بھی ہوتا ہے کہ پیسے کی قدر کیا چیز ہے. تو آپ سے اس نوٹ پہ اجازت چاہوں گی کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ صرف اندازے ہیں، امکانات ہیں. اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے اگر کسی چیز سے دل شکنی ہو، کوئی میں نے سخت ہارش کوئی لفظ ویسے میں کوشش کرتی ہوں نہ بولوں، لیکن انسان ہو نا، سلپ آف ٹنگ بھی تو ہو سکتا ہے. کوئی ایسی بات ہو جو تو معافی دے دیجیے گا، لیکن ہماری لائف لائن بنے رہیے، اور ہم آپ کے کام آنے کی کوشش میں کرتی رہوں. میرا آپ سے اب تو ایک فیملی جیسا رشتہ ہوتا جا رہا ہے. شکر ہے آہستہ آہستہ میں نے دیکھا اب تو تنقید بھی کم ہوتی جا رہی ہے میرے پہ. تو میں نے شکر ادا کیا ہے کہ کچھ آپ لوگوں نے مجھے ایبزارب کر لیا ہے، یا مجھے ایکسیپٹ کر لیا ہے آپ لوگوں نے. تو کچھ تنقید بھی کم ہوتی جا رہی. لیکن آپ لوگ جو تنقید کرتے تھے میرے پہ، میں نے بھی آپ لوگوں کا بھرم رکھا ہے کہ میں نے وہ شکایات دور بھی کی ہیں آپ لوگوں کی، کہ کہیں آپ میرے سے بدگمان بد ظن نہ ہو جائیں، تو ایسا جو ہے میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. لیکن پیار کا رشتہ بنا رہے ہمارا آپ کا، اور انشاءاللہ زندگی نے دی مہلت، وقت نے دی اجازت، اور اگلے ہفتے بہتر خبر کے ساتھ ملاقات ہوگی. کیونکہ 29 سپٹمبر کو ایک اور ستارہ سیدھا ہو چکا ہوگا جس کا نام ہے سیٹرن. جو 13 سپٹمبر کو سیدھا ہوا اس کا نام تھا جوپیٹر. تو اکتوبر نومبر دسمبر آپ سب لوگوں کو بتایا ہے کہ کہاں کہاں آپ 12 ستاروں کو ریلیف دے سکتے ہیں. لیکن اس وقت مارس ریٹروگیشن کے اندر ہے. مارس کہاں آپ کا امتحان لے، بولتے بولتے کوئی بال ادھر سامنے آ گیا ہے اور اریٹیٹ کیے جا رہے ہیں مجھے. تو جو ہے مارس کہاں کہاں آپ کا امتحان لے سکتا ہے، جو کہ 10 ستمبر کو ریٹروگیشن میں گیا ہے، اور یہ وہ 14 نومبر کو وہاں پہ سٹیبل ہوگا. وہ میں نے آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کیا. میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی انفارمیشن ادھوری چھوڑی ہے. غلطی سے کوئی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اپنا، اپنے پیاروں کا اور اللہ کے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ تعلق بنا رہے تو بہت آسان رستہ ہے، اس کی مخلوق کی خدمت کریں. آپ کی حفاظت وہ اپنے ذمے لے لے گا. خوش رہیے اور خوش رکھیے، اور ان رشتوں کو اپنی زندگی میں خوشی دیجیے کل جن کو آپ کی موت کا صدمہ ہو سکتا ہے. میں نے نہیں کہا، یہ واصف علی واصف کا کہنا ہے. انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات آپ لوگوں سے اگلے ہفتے، بشرط زندگی صحت سلامتی. اللہ نگہبان. ویلکم بیک. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید ان 5 مہمانوں کو جو ہمارے لاؤنج کی آج رونق ہیں اور بنیں گے. آپ لوگ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں، اپنی انفارمیشن ہمیں دیتے رہیے حسب وعدہ. کبھی میں جتنا مرضی میں تھک جاؤں ہاروسکوپ کرتے کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، کیونکہ میں عوام میں سے ہوں، میں عوام ہوں، ٹھیک ہے نا، خواص نہیں ہوں. آپ لوگوں میں سے ہوں. آپ لوگوں کے مسائل کا اتنا اچھے سے اندازہ ہے، کیونکہ زندگی کی ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے. وہ درگت بنی ہے نا میری، جیسے دھوبی گھاٹ پہ پٹ کھا جاتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے مجھے کتنی بار پٹ کھا گیا ہے، میں کتنی بار ان تکلیفوں سے گزری ہوں. یہی وجہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن بن گیا ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کے پین کو محسوس کرتی ہوں. اس پین میں جب میں جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ نہ میں اچھی ڈاکٹر بن سکتی تھی، اللہ کرے میں اچھی ہیلر بن جاؤں. ابھی تک تو شکر ہے لوگ کہتے ہیں، اسی لیے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کوٹڈ بات کو بھی میں
کوشش کرتی ہوں کہ اس کو بہت زیادہ نرم کر کے آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کا دل نہ برا ہو، اور آپ لوگوں کو تقدیر کا بلیور ہونا سے اس لیے سکھاتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اگر آپ مخلوق سے اپنی قسمت کا شکوہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ اس کا گلہ ہے اور ان کو یہ بات پسند نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی ہے، اپنی قسمت پہ صابر اور شاکر جو ہوتا ہے وہی اصل میں جو ہے ایک سچا اور کھرا مومن ہے. تو جی ہم شروع کرتے ہیں. جو میرے آج کے مہمان ہیں، پہلے ہے جی علی احمد، اور علی احمد بڑی ایسی ڈیٹ کو پیدا ہوئے ہیں، 1 جنوری 1989، جب پوری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے نئے سال کو حیدرآباد میں. اور بڑا اچھا انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے کہ 12:15 صبح کے وقت، کیسے آپ کے سوالوں کے میں جواب نہیں دوں گی علی، ہیٹس آف، فل انفارمیشن مجھے آپ نے دی ہے. پہلا سوال نوکری. اچھا جی علی، انشاءاللہ علی پیسے تو آتے رہیں گے، اور میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ جاب جیسی بھی ملے کمپرومائز کر لیں ابھی فی الحال. لیکن آپ کیا کرو کہ کوئی اپنے ذاتی کام کی بسم اللہ کرو. آپ دیکھو دین میں بھی، ہمارے مذہب میں بھی تجارت کو پسند فرمایا گیا ہے. اور ایک عام سی جو بات آپ نے سنی ہوگی کہ آج تک نوکری کر کے کوئی ارب پتی نہیں بنا، نوکری کر کے کوئی بگ ٹائکون نہیں بنا. میں صدر الدین ہاشمانی صاحب سے ملی، جن کی چینز ہیں بہت زیادہ، پل کانٹیننٹل جتنے بھی ہیں. آپ یقین کریں جب میں نے ان کی تعلیم والا خانہ دیکھا، آئی واز شاکڈ. اور انہوں نے میرے سامنے ایڈمٹ کیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا اتنا، لیکن کیسے کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ رمزیں سکھاتے چلے گئے، اسرار و رموز ان کو سمجھ آتے چلے گئے، اور آج وہ کتنا بڑا نام بنے، اور ان کی کئی نسلیں جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے کھائیں گی اور ان کو دعائیں دیں گی. تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کوئی چھوٹا موٹا کام. اچھا پھر میں یہاں پہ کچھ آئیڈیاز بھی آپ کو دیتی ہوں. جس کام میں لوہا انوالو ہو، اس میں آپ نے خود غور کرنا ہے. جس کام میں فیبرک کپڑا انوالو ہو وہ بھی سوچئے گا. چاول رائس کا بزنس یہ بھی سوچئے گا. تو کوئی اپنے چھوٹے سے کام سے بسم اللہ کر کے دیکھو، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں، کیونکہ نوکری مٹیریل آپ مجھے نہیں نظر آتے ہو. دوسرا سوال ہے شادی. اچھا شادی کے لیے تو پتہ نہیں علی احمد، ٹائم بڑا دبنگ قسم کا شروع ہو گیا ہے، اور 6 سے 8 مہینوں میں ہی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے 3 مہینے 2021 کی مارچ تک کوئی چیز آپ کے لیے علی احمد لاک ہو جائے. 2021 کے مارچ تک ہی کوئی چیز آپ کے لیے لاک ہو جائے گی. مالی حالات آپ نے پوچھے، اس میں رب آپ پہ مہربان رہیں گے. مشکل حالاتوں، کسی کا کام چل رہا ہو نہ چل رہا ہو، لیکن آپ کے لیے اللہ کوئی آسانی فرمائیں گے کہ آپ کا کام جو ہے نا وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت مہربانیاں یہاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے کلائنٹ کے اوپر، اور جو کہ ہیں کلائنٹ نہیں، آج تو میرے مہمان ہیں آپ لوگ. ہانیہ ایمان. ہانیہ ایمان، آپ پیدا ہوتی ہیں 30 جون 2002، بالکل بیبی ہیں آپ. ہانیہ ایمان ویلکم راولپنڈی میں، اور رات کے 9:30 PM. آپ کا بھی شکریہ ہانیہ ایمان، آپ نے مجھے فل انفارمیشن دی، لیکن سوال بیٹا بہت مشکل ہے. 2020 کیسا رہے گا؟ 2019 بہت برا گزرا ہے. جی ہانیہ، میرا خیال ہے آپ میرے سے ایگری کریں گی کہ یا آپ کی فرینڈشپ ہاؤس، یا آپ کے لوگوں کے ساتھ ٹرمز، یا کوئی ایموشنل بریک اپ، آپ ان میں سے کسی بھی تکلیف سے گزری ہیں. اور یہ ستارہ آپ کا خراب ہو گیا تھا نومبر 2018 سے ہانیہ. اور یہ جو ٹائم ہے 30 سپٹمبر، یعنی کہ اس ہفتے جس میں آپ سے بات کر رہی ہوں، 30
सितंबर 2020 से आप अब जाके, इतना बुरा तो आपने 2020 गुजार लिया बेटा, तो 30 सितंबर, अच्छा आपकी खुशकिस्मती देखें कि जिस हफ्ते में मैं आपको ऐड कर रही हूँ उसी हफ्ते से आप अपने सेफ़ ज़ोन में एंटर होने जा रही हैं। तो मुबारक हो आपको कि 30 सितंबर 2020 से आप अपने सेफ़ ज़ोन में एंटर हो जाएंगी और अब ग्रेजुअली ज़िंदगी में सांस आनी शुरू होगी, रिश्तों में स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। एक काम बस आप कीजिए कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत में तवक्कुआत ना वाबस्ता किया करें और बहुत ज़्यादा माजी का बैगेज साथ ना घसीटा करें और अपनी इमेजिनेशंस की दुनिया में बहुत ज़्यादा ना रहा करें। रूबी का स्टोन पहन लीजिएगा हानिया, याकूत उसे उर्दू में कहते हैं। तरीका आप सब लोगों को अब याद हो जाना चाहिए, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ तरीका अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तीसरा मेरा मेहमान है हुमा। हुमा पैदा होती हैं 27 जनवरी 1986। 27 जनवरी 1986 सुबह के 7:10 रावलपिंडी। आज तो तीनों मेहमानों ने खुश किया। 27 जनवरी 1986 को पैदा होती हैं, सुबह 7:10 रावलपिंडी। पहला सवाल है शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल, माली हालात कब बेहतर होंगे, पत्थर कौन सा पहनना चाहिए। तो मैं हुमा तीसरा सवाल का पहले जवाब देने लगी हूँ कि आप स्टोन कौन सा पहने, और शुक्र है कि मेरे पास हुमा आपको देने के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल, 2021 आपके लिए खुशियों का साल होगा। शादीशुदा ज़िंदगी जो मसाइल अब तक आपने भुगते हैं, अब आपको सांस आनी शुरू हो जाएगी। अब आपको लगेगा कि ज़िंदगी में कोई मेरी सुनी या मेरी मानी भी जा रही है। इस हद तक इंशाल्लाह आपको सांस आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, माली हालात कब बेहतर होंगे। अच्छा हुमा, माल की ऐसी खबर नहीं है, लेकिन 2021 और 2022 शादीशुदा ज़िंदगी और 2022 में एक माली फ्रीडम, थोड़ी सी खुद मुख्तारी, इंडिपेंडेंस माल में, मेरा रब करे ऐसा ही हो जैसा यहाँ नज़र आ रहा है। तीसरा आपका सवाल है पत्थर कौन सा पहनना चाहिए। नाम आपका हुमा है। हुमा आपने 2 स्टोन्स मैं रेकमेंड कर रही हूँ। एक है रूबी जिसे याकूत कहा जाता है उर्दू में, और एक है पीले रंग का पुखराज। पीले रंग का पुखराज दोनों पहनिएगा। गोल्ड का कोई ना कोई मेटल पहन के रखा करें, चाहे कानों के इयरिंग्स हों, चाहे जो है वो आपके वो हो क्या कहते हैं चेन हो, कोई ना कोई गोल्ड की चीज़ पहन के रखा कीजिए। मैं कुछ तो होगा ना, मैं आपको आप अपने जो स्टोन्स हैं उनको तो आप चांदी में भी बनवा सकती हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि स्टोन का वो ज़रूरी नहीं है, बहुत कीमती होना ज़रूरी नहीं है, बस उसकी अफादियत वो होनी चाहिए। छोटी दुकानों पे जाइए, रिलायबल ज्वेलर्स के पास जाइए, आपकी मदद इंशाल्लाह हो जाएगी, आपको स्टोन अच्छे मिल जाएंगे। 3 कैरेट से कम उसका वज़न नहीं होना चाहिए। 3 से अबव हो जाए, 3 से कम ना हो। सीधे हाथ की उंगली में दोनों भी पहन सकती हैं, या दोनों लॉकेट बनवा के गले में भी पहन सकती हैं। अगर जब तक आप रूबी लेने के माली हालात अगर कमज़ोर हैं, रूबी नहीं ले सकती, तो पीला पुखराज तो फ़ौरन पहन लीजिएगा। अच्छा जी, अब है मेरे 4th मेहमान और वो हैं जी सुनील समीर। सुनील समीर पैदा होते हैं 17 दिसंबर 1996। 17 दिसंबर 1996 सुबह 9 बजे, कराची पाकिस्तान। सवाल सुनील समीर का है करियर, माली हालात, सरकारी नौकरी या कारोबार। करियर, तो हम करियर हाउस को आपके फोकस करते हैं। 8, 9 और 10, शुक्र है जी, करियर हाउस बहुत अच्छा है, और जो ख्वाहिश करेंगे देर सवेर आपकी पूरी होगी। आपके लिए मैं स्पेशल कहना चाहूँगी कि आपने बस माली मामलात
طے کرتے وقت سنیل ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. آپ نے قرضہ نہ لینا ہے نہ دینا ہے, کوشش کرنی ہے اپنے وسائل میں آپ نے اپنے آپ کو چلانا ہے. لیکن آپ کا کیریئر ہاؤس اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے. پھر آپ نے سوال پوچھا سرکاری نوکری یا کاروبار, تو میرا ووٹ تو کاروبار کی طرف ہے آپ کے لیے, کیونکہ کاروبار کا اب آپ کو موقع بھی ملنے والا ہے. 15 مہینوں کے اندر کوئی آپ کے سامنے اپرچونٹیز بھی آئیں گی کاروبار کرنے کی, تو اس وقت میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی. اچھا دوسرا سنیل, اب مالی حالات میں وہی ایک پرابلم ہے کہ گیمبلرز والے کام آپ نے نہیں کرنے, جیسے ہائی سٹیک رسک نہیں لینے. اگر جیسے سٹاک میں لوگ ہوتے ہیں, کرنسیز کا کام کرتے ہیں, تو میں آپ کو رسک لینے کا یہاں پہ مشورہ ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ کا مالی خانہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں الارمنگ کرتا ہے کہ ہم آپ کو منع کریں کہ آپ نے رسک نہیں لینا اس میں. تیسری چیز جو ہے, سٹون آپ نے کون سا پہننا ہے, اگر میں ویسے ریکمینڈ کر دیتی ہوں آپ کو, اگر آپ کا دل مانے تو پہنیے گا. مچھلیوں اور پرندوں کو کھانا بھی کھلایا کریں, اور آپ پہن سکتے ہیں نیلم, بلو سیفائر, یہ آپ پہن سکتے ہیں, آپ کے لیے لکی سٹون انشاءاللہ رہے گا, اور آپ کی اس میں گڈ لک بھی ہے. اب ہمارے پاس آتے ہیں جی فوزیہ. فوزیہ پیدا ہوتی ہیں 16 دسمبر 16 دسمبر 1981. فوزیہ جی پیدا ہوتی ہیں 16 دسمبر 1981, اور آپ پیدا ہوتی ہیں جی دوپہر کے وقت. تو ہم نے آپ کا ٹائم ڈالا پاکستان کا, مجھے آپ نے میری بڑی مدد کی فوزیہ, کہ پاکستان کا ٹائم تھا 3:27, آپ انڈیا میں پیدا ہوئیں. فوزیہ بہت بہت آپ کو ہمارے لاؤنج میں خوش آمدید, میرا پیار بھرا سلام آپ کو. شادی کب تک ہوگی, پہلا آپ کا سوال. شادی میرے رب نے چاہا, میرے اللہ پاک نے چاہا 2021 شادی کا سال ہوگا انشاءاللہ. اچھا پھر آپ کا سوال ہے جی نوکری جو ہے, اللہ کرے جو اس سال کے آخری 3 مہینے ہیں, مطلب جب آپ ہم سے بات کر رہی ہیں تو سپٹمبر اینڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم سپٹمبر کو خدا حافظ کہنے لگے ہیں. اکتوبر نومبر دسمبر, ان 3 مہینوں میں اللہ پاک کرے کہ آپ کے نوکری کے حالات آپ کی کچھ توقعات کے مطابق ہو جائیں گے, یا یہ مسئلہ آپ کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا. مالی حالات کا جہاں تک ہے, جو میں آپ کو قسمت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے فوزیہ, وہ 2022 والا سال ہوگا. اچھا جی 1 2 3 اور 4 لو سٹارز میں تھوڑا سا کمپرومائز آپ نے کرنا ہے فوزیہ جی. اور ایک اور مشورہ دے دوں, جب کبھی آپ کے پاس پیسے فالتو ہوں آپ نے اس کو زمین میں انویسٹ کر دینا ہے. دوسرا جو ہے, اگر آپ سٹون پہننا چاہیں تو آپ روبی یاقوت بھی پہن سکتی ہیں, آپ پیلے رنگ کا پکھراج بھی پہن سکتی ہیں, آپ دونوں سٹونز بھی پہن سکتی ہیں, بلکہ دونوں پہنیے. میں نے 3 سٹونز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اوپل, ایمرلڈ اینڈ یلو ٹوپاز پہنا ہوا ہے میں نے. اچھا جی, اس کے بعد جو مالی حالات ہیں, اور میرا بچہ فوزیہ پازیٹیو سوچا کرو, کیونکہ تم بہت زیادہ دماغ کی دہی بناتی ہو, اور یاد رکھو سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا, پازیٹیو اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ مسلمان ہیں جو آپ کے نام سے مجھے پتہ ہے, فوزیہ آپ کا نام ہے, تو فوزیہ جی حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ نہ وقت سے پہلے کچھ ملتا ہے نہ قسمت سے زیادہ ملتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے, اور رزق کہاں سے آنا ہے, کتنا آنا ہے اور کب آنا ہے, تنگ دستی ہے, فراخی ہے, رب کی طرف سے ہے. اس میں کسی انسان کا کوئی وہ جو ہے ہاتھ نہیں ہے. تنگ دستی کو رب تعالیٰ دستی ختم کر سکتے ہیں. آپ کی دعا اور صدقہ رد بلا ہے. آپ پرندوں کو کھانا کھلایا کیجیے. یا اللہ یا سمیع, اے میرے اللہ مجھے سنیے, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کھلا پڑھتی رہا کیجیے. درود شریف چھوٹا پڑھا کیجیے, درود تاج پڑھ کے دعا مانگا کیجیے. انشاءاللہ انشاءاللہ بہت آسانیاں ہوں گی آپ کے لیے. اب میں آپ سے چاہوں گی اس سیگمنٹ کے بعد جو ہے اجازت, لیکن
اس وعدے کے ساتھ کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ بنائے رکھیں گے، اور 5 مہمان یہ بھی ایڈ کر سکتی ہوں، سچی بات ہے انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں نا میری صحت کے لیے، دعا کر دیا کریں نا، تاکہ جو ہے اللہ میاں ڈھیر ساری میرے اندر انرجی ڈال دیں تو میں 10 لوگ بھی ایڈ کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ جب میں آپ کی یوں بھی مدد کر رہی ہوتی ہوں، لیکن یقین کریں کہ جو بیچارے جنہوں نے پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے اس وقت جب ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن میں لائن نہیں لگاتی۔ میں نے فون کلائنٹ کرنے ہوتے تو ایک دن میں 4 سے زیادہ فون کلائنٹس نہیں کرتی، کیونکہ جسٹیفائی کرنا ہے ان کے پیسے، ان کو ان کا ٹائم، تاکہ جو ہے میں اس میں لالچ کبھی نہیں کیا کہ میں یہاں پہ لائن لگا کے بیٹھ جاؤں، یہ میں نے بس کبھی نہیں کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے میرے ہی لاؤنج سے اجازت، پھر ہوگی ملاقات اگلے ہفتے بشرط زندگی صحت سلامتی۔ انشاءاللہ میرے رب نے روبرو ہونے کا موقع دیا تو میں ضرور آپ سے ملنے پھر آؤں گی۔ ٹل دین اللہ نگہبان۔